آج کی اس نشست میں جو علماء کرام اور دانشوران تقریر کے لیے تشریف لائے ہیں وہ ہیں علی جناب مولانا ناظم علی خیر آبادی صاحب، علی جناب مولانا محمد محسن صاحب قبلہ پرنسپل وسیقہ عربی کالج، علی جناب مولانا حیدر عباس صاحب فاضل جامعہ امامیہ اینڈ ہارڈی۔ گزارش کر رہا ہوں اسٹیج پہ تشریف لیں۔ مولانا حیدر عباس صاحب کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لیں، اور اسی کے ساتھ مولانا نامدار عباس صاحب قبلہ جو دہلی سے تشریف لائے ہیں، فاضل جامعہ امامیہ ہیں، مولانا منہال رضا صاحب خیر آباد، مولانا اطہر جعفری صاحب نمائندے جامعۃ المصطفیٰ العربیہ، مولانا علی عباس حمیدی صاحب جامعۃ المصطفیٰ دہلی، محترمہ بلقیس حسینی صاحبہ، اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر محمد عامر صاحب، شاعر اہل بیت جناب وجید صدیقی صاحب، جناب مولانا رضی عثمانی صاحب، یہ علماء، دانشور اور شعراء آج کی اس نشست میں انشاءاللہ آپ کے روبرو ہوں گے اور اپنے خطابات سے آپ کے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ تلاوت کلام ربانی کے بعد ہمارا دستور ہے، ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے ہر پروگرام کی ابتدا تلاوت کلام مجید سے اور اس کے بعد اس ذات اقدس کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، جس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش ہمارے اس حقیر سے عمل کو قبول فرمائے۔ جو کل فضیلتوں سے بھی افضل تھا وہ نبی، جو کل فضیلتوں سے بھی افضل تھا وہ نبی، جو ہر طرح سے کامل و اکمل تھا وہ نبی، جو ہر طرح سے کامل و اکمل تھا وہ نبی، جو انبیاء کی صف کا ہر اول وہ نبی، جو صف حیات کا جدول تھا وہ نبی، جو صف حیات کا جدول تھا وہ نبی، بندہ بھی ہے خدا کا، حبیب خدا بھی ہے، دنیا کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، دنیا کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ آئیے حضرات، نعت سرور پاک کے لیے گزارش کر رہا ہوں مولوی صفدر عباس صاحب مبلغ جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لا رہے ہیں۔ نعت سرور پاک کے لیے مولوی صفدر عباس صاحب مبلغ جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب لکھنؤ، ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بارگاہ رسالت میں نعت پاک کے چند اشعار متوقع ایک صلوات پڑھ دے پر محمد اور آل محمد۔ یہی خدا رسول کہہ رہا ہے، یہی خدا رسول کہہ رہا ہے، یہی خدا رسول ساری دنیا بنی برائے رسول، ساری دنیا بنی برائے رسول۔ اور یہاں سے شعر دیکھیں گے، اپنی مرکز کو چھوڑ دے سورج، اپنے مرکز کو چھوڑ دے سورج، اپنی جانب اگر بلائے رسول، اپنی جانب اگر بلائے رسول، میں بھی
کے پار جاؤں گا، میں بھی سدرا کے پار جاؤں گا، میں بھی سدرا کے پار جاؤں گا، گر میں بن جاؤں خاک پائے رسول، گر میں بن جاؤں خاک پائے رسول۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص، اس کے دل میں سمائے کیسے خدا، بطور خاص، اس کے دل میں سمائے کیسے خدا، اس کے دل میں سمائے کیسے خدا، جس کے دل میں نہیں سمائے رسول، جس کے دل میں نہیں سمائے رسول۔ اور یہ بھی شعر، ناز ان کے نہ کیوں اٹھائے خدا، ناز ان کے نہ کیوں اٹھائے خدا، جن کو کاندھوں پہ خود اٹھائے رسول، جن کو کاندھوں، ناز ان کے نہ کیوں اٹھائے خدا، جن کو کاندھوں پہ خود اٹھائے رسول۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص، آخری شعر بطور خاص دیکھیں گے کہ صرف حیدر ہی میرا وارث ہے، صرف حیدر ہی میرا وارث ہے، صرف حیدر ہی میرا وارث ہے، خم میں آتی ہے یہ صدائے رسول، خم میں آتی ہے یہ صدائے رسول، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ مولوی صفدر عباس صاحب نعت سرور پاک کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ آئیے حضرات، تلاوت کلام ربانی سے جہاں اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد ہو چکا ہے، وہیں رسول اور آل رسول پر درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کیا جا چکا ہے۔ میں ڈاکٹر میر ابراہیم صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارے درمیان مولانا ناصم علی خیر آبادی صاحب، آپ حضرات سے گزارش ہے مل جل کر عظمت محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات ارشاد فرما دیں۔ حضرات، موضوع آپ کے ذہن میں ہے اور اسی موضوع کے تحت یہ عظیم الشان سہ روزہ انٹرفیتھ کانفرنس تنظیم المکاتب گولہ گنج لکھنؤ میں منعقد ہو چکی ہے۔ الحمدللہ، جہاں علماء کرام اپنے بصیرت افروز تقاریر سے آپ کے قلوب کو منور فرمائیں گے، وہیں شعراء کرام کے نذرانے عقیدت ہوں گے۔ امن و انسانیت و مساوات کو عام کرنے کی غرض سے تنظیم المکاتب کے زیر اہتمام جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ کی شرکت کے ساتھ بانی تنظیم المکاتب ہال، تنظیم المکاتب کیمپس میں عظیم الشان انٹرفیتھ سہ روزہ کانفرنس کا انعقاد ہو چکا ہے۔ آپ کے یہ مسکراتے ہوئے چہرے، آپ کے یہ حسین حسین چہرے اس بات کی دلالت کر رہے ہیں کہ واقعاً آپ کچھ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کربلا کے عنوان سے یہ عظیم الشان کانفرنس کربلا مظلوم کی حمایت
اور امن و انصاف کی سرمدی تحریک۔ میں ایک فقرہ اپنے بھائیوں اور نوجوانوں کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا۔ کربلا ایک حادثہ نہیں، ایک وعدے کی تکمیل ہے۔ کربلا ایک حادثہ نہیں، ایک وعدے کی تکمیل ہے۔ جس نے کربلا کو بالکل نہیں سمجھا اس نے جنگ سمجھا، جس نے کربلا کو بالکل نہیں سمجھا اس نے جنگ سمجھا، جس نے کچھ حد تک سمجھا اس نے واقعہ سمجھا۔ کربلا نہ جنگ ہے نہ واقعہ ہے، بلکہ کربلا ایک راز ہے۔ کربلا نہ جنگ ہے نہ واقعہ ہے، بلکہ کربلا ایک راز ہے جس کا ادراک صرف عرفان کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ کتابوں سے کربلا پڑھیں گے تو 9 لاکھ کے سامنے 72 نظر آئیں گے، ایک پیاس کا تصور نظر آئے گا، ایک بھوک کا عالم نظر آئے گا، لہو کی ایک داستان نظر آئے گی۔ وہی کربلا جب ہم پڑھ کے سنائیں گے تو مظلومیت کے طور پہ پڑھی جائے گی، لیکن جب کربلا کے راز پڑھے جائیں گے تب پتہ چلتا ہے کہ اصل معراج کسے کہتے ہیں۔ جب کربلا کے راز آپ سنیں گے تب پتہ چلے گا کہ اصل معراج کسے کہتے ہیں۔ اسی لیے شاید کسی شاعر نے عجیب و غریب انداز سے کہا تھا کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے۔ آئیے حضرات، ہمارے درمیان علماء بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، اور ایک سے ایک عظیم شخصیات انشاءاللہ جن کے بیانات اور جن کے فیوز سے آپ فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر سید محمد کامل صاحب، ڈین اسٹوڈنٹ ویلفیئر BBD یونیورسٹی لکھنؤ، تشریف لا چکے ہیں، ہمارے درمیان ہیں، ایک بہترین دانشور ہے، بہترین مفکر ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں، آپ یہ نہ تصور کریں کہ اس پروگرام کو صرف آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ الحمدللہ 150 چینل ہیں جن چینلوں پر یہ پروگرام چل رہا ہے، اور خصوصیت سے تنظیم المکاتب کے فیس بک چینل پر، یوٹیوب چینل پر یہ پروگرام لائیو نشر کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے۔ جو آف لائن شرکت نہیں کر سکے ہیں وہ انشاءاللہ آن لائن شرکت ضرور کریں گے، اس لیے کہ ایسے پروگرام کامیاب ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں کہ ایک ہی اسٹیج پر جہاں اتنی کثیر تعداد میں علماء بھی اکٹھا ہو جائے، دانشور بھی اکٹھا ہو جائے، اور شعراء کرام بھی اکٹھا ہوں۔ فی الحال روبرو ہو رہے ہیں آپ کے ڈاکٹر سید محمد کامل صاحب، ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں مولانا صفی حیدر صاحب کا، اس 3 دن کی کانفرنس کے آرگنائزنگ کمیٹی کا۔ یہ بہت گریٹ انیشیٹو ہے، لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا اور مجھے بلایا تھا آپ نے، کہ آپ نے ہمیں موقع دیا آپ کے بیچ میں آنے کا، اور مولانا اور شعراء کو تو وہ سنتے ہی رہتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کو بلا کے، میں آپ لوگوں میں سے ایک کامن انسان ہوں، اور ہمیں ظاہر بات ہے کہ میں بہت کوئی میں عالم نہیں ہوں بنیاد کا، میں خود پروفیسر ہوں میتھمیٹکس میں، اور لیکن جو ٹاپک ہے کربلا، جس کو گفتگو کرنا ہے، کربلا اور کربلا کے پیغامات، ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر عالم ہونا بہت ضروری نہیں ہے۔ ہم کیونکہ بچپن سے کربلا کی ہی پروفائل میں جو عزاداری ہے ہم فرش اعلیٰ پہ آتے رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو کربلا پر بول نہ سکے۔ اس میں کچھ لمحوں کے لیے آپ کے بیچ میں میں ہوں، اور جو یہ ٹاپک ہے کربلا اور کربلا کے پیغامات، اس پر شروع کرنے سے پہلے ہمیں اسلام کی ہسٹری پر تھوڑا سا جانا ہوگا۔ اگر آپ انالیسس کریں، ہم نے بھی دیکھا ہے، مطالعہ کیا ہے، تو کربلا کا اسلام کا آغاز، اسلام کا اسٹارٹ
दावत ज़ुलअशीरा से हुआ था, जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी। रसूलुल्लाह ने शुरुआत की इस्लाम की, और फिर इस्लाम धीरे धीरे बड़ा होता गया, बचपन से जवानी और उसमें आगे बढ़ता चला गया। और इस्लाम जब भरपूर जवान हो गया, छा गया, उसके बाद इस्लाम मुकम्मल हुआ 18 ज़िलहिज, जो भी ईद रबी हमारे सामने थी, और जिसमें रसूलुल्लाह ने मौला अली के मौला होने का ऐलान किया, और कुरान ने उसकी तस्दीक की कि आज दीन मुकम्मल हो गया। उस दिन इस्लाम मुकम्मल हो गया। लेकिन रसूलुल्लाह का ये जो ऐलान था मैदान गदीर खूम में, दोपहर में था, धूप में था, और इसीलिए हमें लगता है कि उस मैदान में रसूलुल्लाह ने ऐलान किया था कि कोई शख्स जो भी आखिरी हज पे गया हो रसूलुल्लाह के साथ में, ये कह के न बच पाए कि हमें पता नहीं था। ये ऐलान वो मक्के में, मदीने में कहीं भी कर सकते थे, लेकिन बहुत से लोग बच जाते कि मैं उम्रा कर रहा था, मैं तवाफ कर रहा था, ऐसी जगह ऐलान किया जहाँ कोई बच नहीं सकता था। उसके बाद भी एक ग्रुप था जिसे ये अच्छा नहीं लगा, और उसने पॉलिटिक्स करना शुरू की इस इस्लाम के लिए, और उस ग्रुप को हमारे कुरान ने आइडेंटिफाई भी किया कि इन्हें हम मुनाफिक कहते हैं। और इसके धीरे धीरे पॉलिटिक्स की और एक नया सिस्टम डेवलप किया खिलाफत का उस इमामत के मुकाबले में, और उस पर काबिज होकर खलीफा बन के इस्लाम को तरह तरह से नुकसान पहुंचाना शुरू किए। जो रसूलुल्लाह ने एक इस्लाम की तस्वीर दी थी कि ये इंसाफ का मज़हब है, ये अखलाक का मज़हब है, उसको चेंज करना शुरू किया, और इस्लाम धीरे धीरे बीमार होना शुरू हुआ। और धीरे धीरे जब माविया के दौर आया, इस्लाम अच्छा खासा बीमार हो चुका था, और उसको अब इलाज की ज़रूरत थी। लेकिन माविया ने भी अपने आखिरी वक्त में अपने बेटे यजीद को अपना सक्सेसर बना दिया, जिसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, सिर्फ एक क्वालिटी थी कि इसके अंदर कोई अच्छाई नहीं थी, और उसने मजीद इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। और आखिर में इस्लाम इस स्टेज पे पहुंच गया कि अब वो आखिरी स्टेज में था, वेंटिलेटर था, उसको खून की ज़रूरत थी, और उसी खून की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसी रसूल के बेटे ने, जिनको हम इमाम हुसैन हमारे तीसरे इमाम हैं अलैहिस्सलाम कहते हैं, अपने 71 साथियों के साथ अपने हज को उम्रे में बदला 8 ज़िलहिज को, और 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी यानी 2 अक्टूबर 680 ईस्वी में करबला के मैदान में पहुँचे, और वहाँ से ये करबला नामदार हुई। उससे पहले करबला को कोई नहीं जानता था। हिस्ट्री में करबला वहीं से नामदार हुई, और 10 मुहर्रम को उसी इस्लाम को खून देने के लिए इमाम हुसैन ने अपने साथियों के साथ कुर्बानी पेश की, और इस्लाम को खून दिया, और इस्लाम को बचाया। वहीं से ये करबला हिस्ट्री में आई, और हिस्टोरियन ने लिखा और बहुत लोगों ने लिखा, इसका मुतालिया किया, और पूरी दुनिया हैरत में थी। ये करबला की जो जंग या करबला के जो वाक़यात हैं, इनके जो पैगामात हैं, जिस पर ये कॉन्फ्रेंस है, ये पैगामात एकदम अलग हटके हैं। और ये जंग की कैफियत इसके पहले हिस्ट्री में जितनी भी जंग हुई या इसके बाद जितनी भी जंग हुई, उनकी कैफियत अलग होती थी, उनकी सिचुएशन, उनके सर्कमस्टांसेस अलग होते थे, इनके सर्कमस्टांसेस अलग थे। कोई ऐसा जुल्म नहीं था जो इन पे ना किया गया हो, और उसके बाद भी इन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, अखलाक़ात का दामन नहीं छोड़ा, और जो इनकी इबादत थी उसके लिए आपसे बेहतर जानते हैं, पूरी एक शब्द की मोहलत ली थी कि रात भर इबादत करेंगे। और हैरत की बात यह है, दुनिया को हैरत इस बात की थी कि रसूलुल्लाह जिन्होंने इस्लाम मज़हब लेके आए थे, जो अल्लाह के आखिरी पैगंबर थे, जिनको सरकार पैगंबर
اور جو نہیں گئے اللہ ان کو زیارت نصیب کرے. وہاں دیکھیں کہ آج دیکھتے ہیں کہ امام حسین کی کیا حکومت ہے. اور ابھی آپ کے سامنے محرم کے بعد سفر آ رہا ہے 20 سفر چہلم، جس میں عربین میں جو مشی جس کو واک کہتے ہیں، واک ان کربلا، اس میں ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یزید تو مٹ گیا لیکن مظلوم حسین کی حکومت آج بھی ہے، اور خالی ایک جہاں نہیں پوری دنیا میں. اور کربلا کے پیغامات کی جہاں تک بات کریں تو اس پر بہت سے ہمارے غیر مسلم اس سے بہت متاثر ہوئے ہیں. اور ہم ہندوستانی تو بہت سی چیزیں سنتے ہیں جس میں ہمارے جو آزادی کے سب سے بڑے پیشوا تھے مہاتما گاندھی جی، انہوں نے کربلا سے انسپائر ہو کے ہی اپنی جتنی بھی اسٹریٹجیز تیار کی تھی، چاہے وہ مارچ ہو یا انگریزوں سے اور جنگ کی اسٹڈیز ہوں، وہاں کربلا کو ہمیشہ پس منظر رکھا تھا اور اس سے انسپریشن لیے تھے. اور اس سے ساتھ ہی ساتھ بہت سے فورن آتھرس ہیں جو بہت متاثر ہوئے کربلا سے. اس میں ایک مشہور آپ کی انگلینڈ کی فورن آتھر ہے جس میں کئی کتابیں لکھی ہیں جناب زینب پہ بھی، انیتا رائے. انیتا رائے اپنی ایک کتاب ہے انسپریشن آف دا ہارٹ 94 پیج پر 94 پیج پر انہوں نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں باطل سے اس طرح سے ٹکرائے کہ انہوں نے سچائی، باطل اور جھوٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور یہی باطل اور جھوٹ کی ریڑھ کی ہڈی تک توڑ کے رکھ دی. وہیں ایک اور آتھر ہیں، ڈامسٹ ہیں، انگلش پوئٹ ہیں، چارلس ڈیکنز. چارلس ڈیکنز نے کہا کہ جب میں نے پڑھا کربلا کے بارے میں اور مجھے ایک کتاب لگی، انہوں نے اپنی بائیوگرافی میں بھی لکھا ہے، تو میں نے دیکھا کہ اس نے لکھا تھا کہ امام حسین، میں نے پڑھنا شروع کیا کہ امام حسین اور یزید میں جنگ کیوں ہوئی تھی، تو مجھے ایک کتاب ملی، اس میں ملا کہ چونکہ یزید نے خلافت پہ قبضہ کر لیا تھا، امام حسین کو وہ خلافت چاہیے تھی، اقتدار کی جنگ تھی، اس لیے امام حسین نے یہ جنگ کی. لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، ان کے کم لوگ تھے، اس وجہ سے ان کے پاس کثیر فوج تھی، اس وجہ سے وہ یہاں پر شہید ہو گئے. لیکن میں نے جب اور مطالعہ کیا مجھے سکون نہیں ملا. اسے پڑھا کہ امام حسین اس جنگ میں اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو لے کے آئے تھے. تب مجھے حیرت ہوئی کہ کوئی بھی جنگجو کہ یہ فلسفی نہیں ہو سکتی کہ اگر جنگ میں وہ جا رہا ہو اپنے گھر والوں کو بھی لے کے جائے. تب مجھے یہ احساس ہوا، میں نے پڑھا اس کا مطلب امام حسین جنگ کرنے نہیں آئے تھے، امام حسین اسلام کو خون عطا کرنے آئے تھے، اپنے بچوں کی، اپنی بیویوں کی، سب کی قربانی دینے آئے تھے، جس میں ہم یہ قربانی دیں اور اسلام کو زندہ کر دیں. اور واقعی کربلا کا یہی میسج ہے، امام حسین کا یہی میسج ہے. کسی شاعر نے، شاعر کا مجھے نام نہیں یاد ہے، کیا خوبصورت 4 مصرے کہے ہیں کہ امام حسین نے جو خون دے کے اسلام کو زندہ کیا. انہوں نے کہا کہ اسلام کو زندہ کر دیا تو نے، اسلام کو زندہ کر دیا تو نے، حق و باطل کر دکھا دیا تو نے، اسلام کو زندہ کر دیا تو نے، حق و باطل کو دکھا دیا تو نے، جی کر تو مرتے ہیں سبھی، مر کے جینا سکھا دیا تو نے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کربلا میں جو پیغامات ہیں، اس کے لاتعداد پیغام ہیں. مولانا صفی احمد صاحب نے پوری ایک لسٹ دی ہے. نیچرلی یہ جو ٹاپکس ہیں یہ ٹاپک اور ہو سکتے ہیں، اتنے زیادہ پیغام ہیں. چاہے آپ اس میں مظلوموں کی حمایت کے پیغام لے لیجئے، انصاف کا پیغام لے لیجئے، صبر کا پیغام لے لیجئے، یہ سارے پیغامات کربلا سے ہی ملتے ہیں. کربلا سے ہر طرح کے پیغام ملتے ہیں. اور کربلا، میں تو سمجھتا ہوں کربلا اپنے آپ میں ایک یونیورسٹی ہے، اور ہر پیغام ایک اس کا چیپٹر ہے، ایک فیکلٹی ہے. آپ جس چیپٹر میں جائیے، چاہے وہ اخلاق کا چیپٹر میٹر ملتا رہے گا، اور آپ پوری ریسرچ کر سکتے ہیں، پوری تھیسس لکھ سکتے ہیں اس کے اوپر. تو اس میں لاتعداد پیغام ہیں اور بہت سے لوگ بولنے والے ہیں، ٹائم فکس ہے. تو میں بس آخری میں خالی اپنی بات یہاں پر کنکلیوڈ کروں گا کہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے. اپنے ایک عالم دین ہیں سید علی نقی صاحب، ان کا ایک واقعہ ہے. جیسے صفی حیدر صاحب نے یہ اس طرح کے کانفرنسز شروع کی ہیں، جو میں اپنے بچپن میں سنا تھا، میں نے کبھی شریک نہیں ہوا تھا، پچھلے سال سے شریک ہوا. اور مجھے یہ ہوتا تھا اس طرح کی کانفرنسز ہونی چاہیے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس کو آگے جاری رکھیے گا، اور یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے آپ کا.
वैसे ही मैंने उनका एक वाक़या सुना है अपने वालिद साहब से कि एक सेमिनार कॉन्फ्रेंस थी और उस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक था करबला ना होती तो क्या होता, करबला ना होती तो क्या होता। और उसमें मौलाना सैयद अली नकी साहब चीफ गेस्ट थे। जैसे सारी कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार में होता है कि जो भी चीफ गेस्ट होता है, जो भी सदर होता है, वो बेचारा बिल्कुल बली का बकरा होता है, सबसे आखिरी में उसको मौका मिलता है जब वक्त बहुत कम रहता है। और वही वहाँ पर भी हुआ कि जब आखिरी 5 मिनट रह गए तो नाजिम ने मौलाना सैयद अली नकी साहब को आवाज़ दी कि मौलाना से हमारी दरख्वास्त है कि जो आज का टॉपिक है करबला ना होती तो क्या होता, इस पर आए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है। वहाँ सैयद अली नकी साहब पहुँचे माइक पर और उन्होंने कहा कि नाजिम साहब ने कहा है कि 5 मिनट का वक्त है। 5 मिनट का वक्त भी मैं नहीं लूँगा, मैं अपनी बात सिर्फ 1 मिनट में कहूँगा। आपने इतनी बसीरत अफरोज़ तकरीरें सुनी, करबला ना होती तो क्या होता, करबला ना होती तो क्या होता, लंबे लंबे उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं, तो आपको काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर करबला ना होती तो क्या होता, इस्लाम मिट जाता और ये होता, वो सब बात तो सुन लिया। मैं सिर्फ इसके बारे में 1 मिनट में आपको कहना चाहता हूँ, एक सेंटेंस में, वो ये कि अगर करबला ना होती तो जुमे की नमाज बुध को होती। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हज़रात, ये थे मुफक्किर दानिश्वर जनाब सैयद मोहम्मद कामिल साहब, जो अपना ख़यालात का इजहार कर रहे थे। आइए हज़रात, सरकार शहीद आज़म मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ ऐसे अक़वाल जो वाक़यन हमारी ज़िंदगी को बदल दे सकते हैं, उसमें से एक कौल ये है जो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चाहने वालों से फरमा रहे हैं, अपने ज़मीर की अदालत में रोज़ जाया करो, अपने ज़मीर की अदालत में रोज़ जाया करो, क्योंकि वहाँ कभी गलत फ़ैसले नहीं हुआ करते। और उसके बाद मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर से उठोगे उतनी ही ज़्यादा क़ुरबानी देनी पड़ेगी। ये हकीकत है कि करबला अदल व इंसाफ की एक सरमदी तहरीक है, और इसी के उन्वान से ये अज़ीमुश्शान इंटरफ़ेथ कॉन्फ्रेंस तंज़ीमुल मकातिब लखनऊ में जामतुल मुस्तफ़ा अल आलमिया की शराकत के साथ मुनक़िद हो चुकी है। यके बाद दीगरे उलमाए किराम की तक़ारीर और दानिश्वरों के ख़िताब शुराए किराम के नज़राने अक़ीदत होंगे। मैं ये चाहता हूँ मुजीब सिद्दीक़ी साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, उनसे गुजारिश ये है कि वो भी बैठ जाएं, और जो हज़रात इधर उधर बिखरे हुए हैं उनसे भी ये गुजारिश है, आगे अभी कुर्सियाँ और ख़ाली हैं, आप तशरीफ़ लाएँ, एक माहौल बन जाए जलसे का, कॉन्फ्रेंस का, और आप भी ज़हनी तौर पर सुनने के लिए आमादा हो जाएं। मैं नस्र की दुनिया से निकलकर नज़्म की दुनिया में आना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आपके जहनों को इस काबिल कर दूँ ताकि आप उनके शेर सुनने के लिए आमादा हो जाए कि करबला में मोजज़ा एक ये भी दिखलाया गया, करबला में मोजज़ा एक ये भी दिखलाया गया, हुर जो पत्थर था उसे पानी से पिघलाया गया। करबला में मोजज़ा एक ये भी दिखलाया गया, हुर जो पत्थर था उसे पानी से पिघलाया गया। पढ़ के ये लगता है कुरान शहादत ए हुसैन, एक ही सूरा 72 बार दोहराया गया, एक ही सूरा 72 बार दोहराया गया। पढ़ के ये लगता है कुरान शहादत ए हुसैन, एक ही सूरा 72 बार दोहराया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना रज़ी बिस्वानी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाए और बारगाह इमामत रसालत और सरकार सैयद शुहदा में मंजूम नजराने अक़ीदत पेश करें। तशरीफ़ ला चुके हैं मौलाना रज़ी बिस्वानी साहब, इनके इस्तक़बाल के लिए बाबाज़ बुलंद सलवात इरशाद।
ایک بلند ترین عظمت آل محمد پہ صلوات ارشاد فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آل محمد. ملاحظہ فرمائے ایک سلام پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا کہ نور نگاہ چشم بصیرت ہے کربلا. نور نگاہ چشم بصیرت ہے کربلا. میں زندگی ہوں میری ضرورت ہے کربلا. توجہ فرمائیں، میں طلبہ سے گزارش کر رہا ہوں، علماء سے دعائیں چاہتا ہوں. نور نگاہ چشم بصیرت ہے کربلا. میں زندگی ہوں میری ضرورت ہے کربلا. کتنی عظیم تیری زیارت ہے کربلا. کتنی عظیم تیری زیارت ہے کربلا. 70 حجوں پا تجھ کو فضیلت ہے کربلا. کتنی عظیم تیری زیارت ہے کربلا. 70 حجوں پا تجھ کو فضیلت ہے کربلا. پیغمبروں سے تیرا سفر طے نہ ہو سکا. پیغمبروں سے تیرا سفر، قبلہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ پیغمبروں سے تیرا سفر طے نہ ہو سکا. کتنی طویل تیری مسافت ہے کربلا. پیغمبروں سے تیرا سفر طے نہ ہو سکا. پیغمبروں سے تیرا سفر طے نہ ہو سکا. کتنی طویل تیری مسافت ہے کربلا. اور خاص طور سے علماء تشریف فرما ہیں اور طلبہ ملاحظہ فرمائیے گا شعر کی. تیرے سرہانے عرصہ محشر نہ آئے گا. تیرے سرہانے عرصہ محشر نہ آئے گا. گودی میں تیری شاہ کی تربت ہے کربلا. تیرے سرہانے عرصہ محشر نہ آئے گا. گودی میں تیری شاہ کی تربت ہے کربلا. تیری وجہ سے بچ گئی محنت خلیل کی. تیری وجہ سے بچ گئی محنت خلیل کی. کعبہ بھی تیرے زیر کفالت ہے کربلا. تیری وجہ سے بچ گئی محنت خلیل کی. کعبہ بھی تیرے زیر کفالت ہے کربلا. نو کے سنا پا بول رہا ہے سر حسین. نو کے سنا پا بول رہا ہے سر حسین. تنہا سفر میں محو سماعت ہے کربلا. نو کے سنا پا بول رہا ہے سر حسین. تنہا سفر میں محو سماعت ہے کربلا. مجھ کو غم حسین سے پہچانتے ہیں لوگ. مجھ کو غم حسین سے پہچانتے ہیں لوگ. میرے غریب خانے کی عزت ہے کربلا. میرے غریب خانے کی عزت ہے کربلا. مجھ کو غم حسین سے پہچانتے ہیں لوگ. میرے غریب خانے کی عزت ہے کربلا. یہ ہر کسی کے دل میں نہیں ہوتی خیمہ زن. توجہ فرمائیں، یہ ہر کسی کے دل میں نہیں ہوتی خیمہ زن. اچھے حسب نسب کی علامت ہے کربلا. یہ ہر کسی کے دل میں نہیں ہوتی خیمہ زن. یہ ہر کسی کے دل میں نہیں ہوتی خیمہ زن. اچھے حسب نسب کی علامت ہے کربلا. اچھے حسب نسب کی علامت ہے کربلا. اچھے حسب نسب کی علامت ہے کربلا. میں فاطمہ کے لال کا شاعر ہوں اے رضی. میں فاطمہ کے لال کا شاعر ہوں اے رضی. میں حق پسند ہوں میری چاہت ہے کربلا. میں فاطمہ کے لال کا شاعر ہوں اے رضی. میں حق پسند ہوں میری چاہت ہے کربلا. میں حق پسند ہوں میری چاہت ہے کربلا. ایک مزید صلوات کی گزارش ہے حضرات سے. اچھے حسب نسب کی علامت ہے کربلا. اچھے حسب نسب کی علامت ہے کربلا. ملاحظہ فرمائیے ایک سلام اور پیش کر رہا ہوں کہ چہرہ کسی کا اتنا نکھارا نہیں گیا. توجہ فرمائیے گا، دعائیں چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے چہرہ کسی کا اتنا نکھارا
نہیں گیا، چہرہ کسی کا اتنا نکھارا نہیں گیا، زانوئے شہ سے ہر کو اتارا نہیں گیا، چہرہ کسی کا چہرہ عاشور کے سوا، چہرہ کسی کا چہرہ عاشور کے سوا دامن سے فاطمہ کے بہارا نہیں گیا، چہرہ کسی کا چہرہ عاشور کے سوا دامن سے فاطمہ کے بہارا نہیں گیا، زینب تیرا کرم ہے کہ بعد حسین بھی، زینب تیرا کرم ہے کہ بعد حسین بھی کانٹوں سے کربلا کو گزارا نہیں گیا، زینب تیرا کرم ہے کہ بعد حسین بھی کانٹوں سے کربلا کو گزارا نہیں گیا، بازو ہمارے کٹ گئے دونوں لبے فرات، بازو ہمارے کٹ گئے دونوں لبے فرات، چہرے سے پھر بھی روب ہمارا نہیں گیا، چہرے سے پھر بھی روب ہمارا نہیں گیا۔ شیر مولانا فرمائے ضرب علی نے کوٹ دی مرہب کی ہڈیاں، ضرب علی نے کوٹ دی مرہب کی ہڈیاں، بہرے بغا یہ شیر دوبارہ نہیں گیا، بہرے بغا یہ شیر دوبارہ نہیں گیا۔ اور مولانا فرمائے شیر کی تیغ علی کی تیز نگاہی بھی خوب تھی، تیغ علی کی تیز نگاہی بھی خوب تھی، تیغ علی کی تیز نگاہی بھی خوب تھی، مومن عدو کی پشت میں مارا نہیں گیا، خاک در علی پا ہوا آسماں حشم، توجہ فرمائیں، رعایت ملاحظہ فرمائیں، خاک در علی پا ہوا آسماں حشم، حیدر کو چھوڑ کر کہیں تارا نہیں گیا، حیدر کو چھوڑ کر کہیں تارا نہیں گیا، شہ نے طرح طرح سے سجائی ہے کربلا، بہت توجہ، شہ نے طرح طرح سے سجائی ہے کربلا، ایسے کسی دلہن کو سنوارا نہیں گیا، شہ نے طرح طرح سے سجائی ہے کربلا، ایسے کسی دلہن کو سنوارا نہیں گیا۔ مولانا فرمائے میں ایک فقیر، مولانا فرمائے کہ شہ نے طرح طرح سے سجائی ہے کربلا، ایسے کسی دلہن کو سنوارا نہیں گیا، مقتل میں سر بلند رہا اس کا حوصلہ، مقتل میں سر بلند رہا اس کا حوصلہ، نیزے سے آسماں کو اتارا نہیں گیا، مقتل میں سر بلند رہا اس کا حوصلہ، نیزے سے آسماں کو اتارا نہیں گیا، بہت توجہ، نیزے سے آسماں کو اتارا نہیں گیا، حر خیمہ یزید سے آئے ہیں اس طرف، حر خیمہ یزید سے آئے ہیں اس طرف، لیکن یہاں سے کوئی ہمارا نہیں گیا، حر خیمہ یزید سے آئے ہیں اس طرف، حر خیمہ یزید سے آئے ہیں اس طرف، حر خیمہ یزید سے آئے ہیں اس طرف، لیکن یہاں سے کوئی ہمارا نہیں گیا، لیکن یہاں سے کوئی ہمارا نہیں گیا، بہت توجہ، نغمے زباں زباں پہ ہیں نام حسین کے، نغمے زباں زباں پہ ہیں نام حسین کے، اب تک کسی کو اتنا پکارا نہیں گیا، نغمے زباں زباں پہ ہیں نام حسین کے، حر خیمہ یزید سے آئے ہیں اس طرف، لیکن یہاں سے کوئی ہمارا نہیں گیا، لیکن یہاں سے کوئی ہمارا نہیں گیا، لیکن یہاں سے کوئی ہمارا نہیں گیا، نغمے زباں زباں پہ ہیں نام حسین کے، اب تک کسی کو اتنا پکارا نہیں گیا، اب تک کسی کو اتنا پکارا نہیں گیا، میں ایک فقیر باب علی تھا تو اے رضی، میں ایک فقیر باب علی تھا تو اے رضی، دامن کہیں بھی مجھ سے پسارا نہیں گیا، میں ایک فقیر باب علی تھا تو اے رضی، دامن کہیں بھی مجھ سے پسارا نہیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ شاعر اہل بیت جناب مولانا رضی بسوانی صاحب بہترین اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ حضرات، میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے درمیان علماء بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، یہ کربلا
जो अदल व इंसाफ की एक सरमदी तहरीक है, इसमें सिर्फ मर्दों का ही किरदार नहीं रहा है, बल्कि करबला में बुनियादी किरदार मस्तूरात का भी रहा है। यही वजह है कि हुसैन ने शहादत तो दे दी, शहादत के बाद इस काफ़िले हुसैनी को आगे बढ़ाने वाला इमाम सज्जाद ज़रूर मौजूद थे, लेकिन कदम कदम पे इमाम सज्जाद को मशवरा और सहारा देने वाली एक ख़ातून ही थी, जिसे ज़ैनब उलिया मकाम कहा जाता है। अगर ख़ातून ना होती तो वाक़यान शहादत तो होती, लेकिन आज अज़ा हमारे दरमियान बाक़ी ना होती। आज हर घर में अज़ा खाना मौजूद है, आज हर घर में अज़ादारी मौजूद है, और आज दिल में हुसैन मौजूद है, करबला मौजूद है। इसका मकसद ये है कि कोई ऐसा था जो बाद शहादत इमाम हुसैन करबला को परवान चढ़ा रहा था, कदम कदम पे उसका तारुफ़ कर रहा था, कदम कदम पे उसे पहचानवा रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि करबला की शेर दिल ख़ातून, जिसे ज़ैनब उलिया के नाम से याद किया जाता है। आइए हज़रत, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे दरमियान भी एक ख़ातून तशरीफ़ फरमा है, मोहतरमा प्रोफेसर बिल्किस हुसैनी साहिबा। मोहतरमा प्रोफेसर बिल्किस हुसैनी साहिबा रिटायर्ड यूनिवर्सिटी दिल्ली, जो हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मैं उनकी खिदमत में यह गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और इजहार ख़याल फरमाएँ। इनके तासुरात आप अपने क़ुलूब के अंदर जम करें, अच्छा लगे, अपनी ज़िंदगी के लिए मिशल राह ज़रूर करार दे। तशरीफ़ ला रही हैं प्रोफेसर बिल्किस हुसैनी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं कुछ बोलूं मुझे ज़ेब नहीं देता, मगर आपने बुलाया है, शुक्रगुज़ार हूँ। और दिल ये चाहता है कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इसाए करीमा से करूँ। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। न मैं किसी हौज़े की तालीम याफ्ता हूँ, न अरबी दां। कुरान खान होना और बात है, कुरान दान होना और बात है। बहरहाल ये जलसा, ये प्रोग्राम एक हमारे लिए मिशल राह है, और मौलाना सफ़ी हैदर साहब की मुश्किलात और उनकी कोशिशें और उनको और तमाम अदियान के रहनुमाओं को यहाँ जमा करना वाकई एक बहुत बड़ा काम है। और अल्लाह उनकी हिम्मत और हौसले को हमेशा ज़िंदा जावेद बनाए और उनकी उम्र को में इजाफ़ा हो, सेहत और सलामती के साथ ज़िंदगी और इस मिशन को आगे बढ़ाते रहें। तो अरबाब मजलिस, ये जो प्रोग्राम रखा गया, ये रखा गया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सरमदी इनकलाबी तहरीक से। ये सारी दुनिया जानती है कि आज़ादारी हमारे दिलों में, हमारे रग व रेशे में है, लेकिन ये आज़ादारी है क्या, इसे समझने के लिए अपने वजूद को समझना होगा और हमें देखना होगा कि आया हम जिसे दीन कहते हैं, क्या वो दीन सिर्फ 1400 साल पहले आया है? अगर गौर से देखें तो चूँकि ये एक मकतब है, एक मदरसा है, इसलिए मेरा जी चाहता है मैं ये कहूँ कि मकतब की बुनियाद तो उस दिन डाली गई जिस दिन अबुल बशर हज़रत आदम के रूह जसद खाकी में डाली गई। तो अल्लमा आदम अल अस्मा कहकर परवरदिगार आलम ने उनको सिखाया। तो मकतब
की बुनियाद उस दिन पड़ी जब हज़रत आदम की जसद खाकी में रूह डाली गई। तो ये तो हमारे लिए एक ऐसी विरासत है जो आदम से नूह, नूह से इब्राहीम, इब्राहीम से मूसा और ईसा, और आते आते ये मकतब मुकम्मल होते होते जब मदीना इल्म तक पहुँचा है, तो उसके बाद बाबुल इल्म के आने के बाद अकमल तो लकुम दीनकुम की मोहर लगा कर बता दिया कि देखो तुम्हारा दीन वहाँ से शुरू होता है और यहाँ होता है। ये तो हम और आप हैं जिसने दीन को न पहचान कर अदियान में तब्दील कर दिया, वरना अगर हम देखें तो हम एक हैं, खुदा एक है, किताब एक है, अहकाम एक हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए दर्स हैं, और हमें अगर हम इसे देख लें तो कौम व मिल्लत नहीं, कायनात की बशरियत मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाती है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब हम अपना रहबर समझते हैं, अपना इमाम समझते हैं, अपना हादी समझते हैं, तो करबला का खूनी मंज़र जो है हमारे अंदर तज़रीक़ करता है, वो खून देता है। जिस तरह इंजेक्शन से हमें दवाएं दी जाती हैं, ये करबला का खूनी वाक़या हमारी रूह को ताज़गी अता करता है, ताकि हम समझें कि दीन क्या है, दीन की हिफाजत क्या है, करबला क्या है, आज़ादारी क्या है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें अपने आप को निसार कर देना होगा उस हुसैन के ऊपर जिसने अपने ख़ानदान को हमारे लिए निसार कर दिया है, जिसने इंसानियत की बका के लिए अपनी जान दे दी है। अरबाबे बज़्म, ये ऐसा सीधा सादा मामला नहीं था, न कोई वाक़या था, न ये वैसा सानेहा था जो हमें अक्सर व बेशतर नज़र आता है, न ये वैसी जंग थी, ये समझी हुई जंग थी। कहने दीजिए कि ये जंग नहीं थी, ये सिर्रुल्लाह था, ये अल्लाह के वो राज थे जिसे मेरा मौला समझ कर, जान कर, पहचान कर, इन सब के बावजूद बारगाह इज़्ज़ती में इस तरह खड़ा था। ये अनजाने में नहीं हुई थी ये जंग, ये इस तरह कुनबा ख़ानदान लेकर के नहीं गे जाते। ये सिर्रुल्लाह था, बता दिया कि देखो इस मुआशरे को ज़रूरत होगी, कहीं अली असग़र का खून देना होगा, कहीं ज़ैनब की चादर देनी होगी, कहीं जवान अली अकबर का जनाजा देखना होगा, कहीं मुस्लिम के बच्चों की गुर्बत नज़र आएगी। यानी इस तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए जान को दे देना आसान अमर नहीं था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो किरदार पेश किया, वो फिर किरदार रहती दुनिया के लिए एक आज़ादी का नग़मा है। ये आज़ादी का नग़मा, ये हमारा मातम, ये हमारी अज़ाएँ, ये हमारा एहतजाज है, ये हमारा एहतजाज है जुल्म के ख़िलाफ़, ये हमारा एहतजाज है उस ताकत के ख़िलाफ़ जो इंसानियत को कुचल देता है। हम उस ताकत के ख़िलाफ़ हम मातम करते हैं, हम जुलूस निकालते हैं, हम अज़ाओं में जाते हैं। हम अपनी बच्चियों के लिए एक बात कहेंगे कि वो ये न समझें कि हम दीनी मदारिस में अगर पढ़ते हैं तो हमें दुनिया से दूर कर दिया गया है। नहीं, ये पैगाम हुसैनी है कि पर्दे के अंदर रहकर करबला के मैदान में रहने वाली खातून किस अंदाज से इमामत की हिफाजत करती है मकाम मकाम पर, और जाने के बाद ऐसा कूफे के दरबार में उस दरबार का नक्शा जिसने ज़ियारत की होगी उसकी आँखों में होगा कि जहाँ 700 कुर्सी नशी बैठे हुए हों, वहाँ एक वो खातून जिसके सर से चादर छीनी जा चुकी हो और जिसके अज़्ज़ा व अक़रबा एक भाई दिया तो रोना आता है। मैं सोचती हूँ परवरदिगार आलम जनाब ज़ैनब का कैसा जिगर था, कैसा जिगर था जिसने 18 भाई दिए, भतीजे दिए, अजीज़ दिए, अक़रबा दिए। उसके बाद कूफे के मजमे में खड़े होकर यजीद को ग़ुलाम ज़ादा कह कर बता दिया कि देखो तुम्हारी औकात क्या है और हुसैन की औकात क्या है, आज़ादी आज़ादी किसे कहते हैं, तुम कहते हो कुछ और करते हो कुछ। ये ज़रूरत थी यजीद की कि वो खलीफतुल्लाह बन जाए, लेकिन जनाब ज़ैनब ने उसे उस यजीद
यजीद को उस मजमे में साबित कर दिया कि तुम एक गुनहगार और बातिल इंसान हो। हम बातिल की कभी सरपरस्ती में नहीं आना चाहते और न हम आएंगे। हम सर दे देंगे, चादर दे देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हम कभी बातिल से हाथ नहीं मिलाएंगे। ये है अज़ाए इमाम हुसैन, ये है किरदार हुसैनी। और हमें अपने आप को, अपनी बच्चियों के लिए मैं ये कहूँगी कि उन बच्चियों को इस तरह खड़ा होना है जिस तरह शुजाअत ज़ैनब सलामुल्लाह नज़र आती है, इस तरह खड़ा होना है जैसे दरबार खिलाफत में फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने बताया कि औरत वो होती है जो अपने आप को पहचाने। जब तक खुद शनासी नहीं होगी, खुदा शनासी नहीं होगी। जब खुदा शनासी नहीं होगी तो रसूल को नहीं पहचानेंगे। जब रसूल को नहीं पहचानेंगे तो न अली को पहचान सकते, न हुसैन को पहचान सकते, न करबला को पहचान सकते। अपने वजूद को पहचानना है, हमें खालिक ने कैसे बनाया, किस लिए भेजा, हमारे आने का मकसद क्या है। जब हम अपने आने के मकसद को पहचानेंगे तो करबला का मकसद हमारे सामने आसान हो जाता है। अरबाब बज़्म, आपकी समखराशी मैंने की और मैं माज़रत चाहती हूँ। करबला हमारे सामने, मुहर्रम हमारे सामने है और गदीर अभी गुज़रा है। ये गदीर हमें बताता है, ऐलान गदीर को मान कर लेते तो आज हम गुमराह न होते, रसूल की वसीयत को मान लेते तो आज हम मुत्तहिद होते। लेकिन फिर भी वक्त नहीं गुज़रा है, दुनिया ख़त्म नहीं हुई है। हमें चाहिए हम आगे बढ़ते जाएं और इत्तेहाद व दोस्ती और मोहब्बत तमाम दीनदारों के दरमियान जब हम करते रहेंगे तो यकीनी तौर पर हम अखलाक का वो नमूना बनकर आएंगे जो करबला वालों ने हमें दिया है। वस्सलाम। जज़ाकुमुल्लाह। अभी आप तकरीर समाअत फरमा रहे थे, एक बेहतरीन तकरीर मोहतरमा प्रोफेसर बिल्किस हुसैनी साहिबा की ज़बानी। तकरीर का ख़ुलासा मैं सिर्फ़ शायर के 2 मिसरों में अर्ज़ कर दूं कि नक़ीब फ़तह शह मशरक़ैन बन के उठी, न थे हुसैन तो ज़ैनब हुसैन बन के उठी। न थे हुसैन तो ज़ैनब हुसैन बन के उठी। या फिर अंजुम मारूफ़ी ने बड़े ख़ूबसूरत से शेर कहे थे कि हर तरफ एक आज़माइश, हर तरफ एक इम्तिहान, हर तरफ एक आज़माइश, हर तरफ एक इम्तिहान। मौत भी हैरान है ज़ैनब को ज़िंदा देखकर, मौत भी हैरान है ज़ैनब को ज़िंदा देखकर। सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बेहतरीन कौल मैं अपने भाइयों की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। मर्द की गैरत का अंदाज़ा उसकी औरत के लिबास और पर्दे से लगाया जा सकता है। उसके बाद मौला फरमाते हैं हर शख्स की कीमत उसके इल्म के बराबर है। हमेशा मुखलिस लोगों से रिश्ता जोड़ो क्योंकि वो अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में तुम्हारे मुहाफिज होते हैं। आइए हज़रात, मैं सिलसिले को ज़रूर आगे बढ़ा देता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक बेहतरीन तकरीर से आप रूबरू फिर होने जा रहे हैं। मैं आपके जहन को थोड़ी देर के लिए और ज़्यादा बेदार करना चाहता हूँ। शायर अहले बैत दिलकश गाज़ीपुरी के चंद अशार से, जिसकी ज़बां पे ज़िक्र शह करबला रहा, जिसकी ज़बां पे ज़िक्र शह करबला रहा, वो मरकज़े दुआए रसूल खुदा रहा, वो मरकज़े दुआए रसूल खुदा रहा। हमने खुदा से कुछ भी ना मांगा, खुदा गवाह, नामे हुसैन होठों पे मिसले दुआ रहा, नामे हुसैन होठों पे मिसले दुआ रहा। खाके शिफा पे सजदे माबूद है गवाह, शब्बीर जिस तरफ थे उधर ही खुदा रहा, शब्बीर जिस तरफ थे उधर ही खुदा रहा। अब माहसल शेर अपने भाइयों की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, शब्बीर जिस तरफ थे उधर ही खुदा रहा। तो जब तक रखा न सजदे में सिफ्ते नबी ने सर, काबा भी करबला की तरफ देखता रहा, काबा भी करबला की तरफ देखता रहा। आइए हज़रात, मैं तकरीर के लिए गुजारिश गुजार हूँ मोहतरम व मुअज़्ज़म मौलाना मोहम्मद मोहसिन साहब क़िबला, प्रिंसिपल वसीक़ा अरबी कॉलेज।
محترم و معظم مولانا محمد محسن صاحب قبلہ پرنسپل وسیبہ عربی کالج فیض آباد، استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ طلاب کرام ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، لیکن صلوات کی آواز ہم لوگ تو نہیں سن پا رہے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم المرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ السلام: فاحیوا امرنا یا فضیل۔ سب سے پہلے قابل مبارکباد ہیں اراکین تنظیم المکاتب کہ انہوں نے بین الادیان کانفرنس کا سلسلہ شروع کیا ہے، جو وقت کی بہت اہم ضرورت بھی ہے۔ اسی سلسلے کی دوسری کڑی کربلا کے پیغام کو نشر کرنا ہے۔ پیغام کربلا آفاقی بھی ہے اور سرمدی بھی ہے۔ دنیا کے تمام واقعات اور واقعہ کربلا میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا کے واقعات کا علم لوگوں کو اس وقت ہوا جب واقعہ ہو چکا ہے، لیکن کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جب سے یہ کائنات آباد رہی اس کا ذکر ہوتا رہا۔ جناب آدم کے دور سے لے کر کے سن 61 ہجری کے قبل تک اس واقعے کا تذکرہ کبھی انبیاء اور مرسلین کے ذریعے اور کبھی ائمہ طاہرین کے ذریعے ہوا ہے۔ عزیزوں، واقعہ کربلا کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگاتے ہیں کہ معصومین علیہم السلام نے اس کو باقی رہنے کی کتنی تاکید کی ہے۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فضیل، ہمارے امر کو زندہ کرو۔ ظاہر بات ہے کہ کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جو ہر عہد کی ضرورتوں کو پوری کر رہی ہے۔ واقعہ کربلا سے قبل جو ارشادات اور فرمودات ہیں اور واقعہ کربلا کے بعد اس سرمایے کو کس طریقے سے معصومین علیہم السلام نے باقی رکھا۔ واقعہ کربلا کے بعد سب سے پہلے عزادار ہیں امام زین العابدین علیہ السلام۔ آپ کا دور مشکلوں کا دور ہے، دشواریوں کا دور ہے۔ آپ نے اس زمانے میں کس طریقے سے پیغام کربلا کو پہنچایا، وہ تقاریر جو آپ کی دربار کوفہ اور دربار شام میں تھی وہ الگ، لیکن مدینے آنے کے بعد اس پیغام کو کس انداز میں امام نے نشر فرمایا۔ چنانچہ کچھ ایسے افراد تیار کیے گئے جس میں منصور ابن سلمہ نمری، جنہوں نے پہلا مرثیہ لامیہ لکھا اور اسی جرم میں یہ شہید کر دیے گئے۔ دوسرے سلیمان ابن قتیبہ تابعی اور تیسرے عقبہ ابن عمر۔ جناب رباب مدینے میں مجلس اعضاء کا انعقاد کرتی تھیں
اور اس میں تبرک بھی تقسیم کرتی تھیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ تبرک کی تقسیم بات کی نہیں ہے، بلکہ عہد معصومین سے اس کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کا دور آیا۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ ہمارے مال میں سے 800 درہم عزاداری کے لیے مختص کیا جائے اور حج کے موقع پر عزا کو قائم کیا جائے۔ زیارت عاشورہ آپ ہی کی تعلیم کردہ ہے۔ آپ ہی کے زمانے کے مشہور شاعر جن کا نام کمیت اسدی تھا، جنہوں نے مرثیے کہے اور اس راہ میں مصائب کو برداشت کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ، آپ نے جہاں تعلیمات اسلامی کو عام کیا، وہیں آپ نے واقعہ کربلا کو بھی لوگوں تک پہنچایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام خود بھی ذکر مصائب کرتے تھے اور شعراء سے بھی کہتے تھے کہ وہ مرثیہ پڑھیں۔ چنانچہ ہارون مکفوف جو بڑے دردناک انداز میں مرثیہ پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ ابو عمار سے امام کہتے ہیں من انشدا شعرا فی الحسین فابکا خمسینہ فلہ الجنہ، جس نے بھی مظلوم کربلا کی حمایت میں شعر پڑھا اور 50 افراد کو رلا دیا، اس کے لیے جنت ہے۔ جعفر ابن عفان سے امام نے مرثیہ پڑھنے کے لیے کہا اور انہوں نے مرثیہ پڑھا۔ ان کا کہنا ہے کہ فبکى الصادق علیہ السلام ومن حولہ حتی صارت دموع علی وجہہ ولحیتہ، امام نے گریہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو سے آپ کا چہرہ اور ریش مبارک تر ہو گئی۔ چنانچہ آپ نے اس کے بعد فرمایا واللہ لقد شہدت ملائکۃ اللہ المقربین ہا ہونا۔ اس مجلس عزا کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ملائکہ مقربین موجود ہیں۔ اب یہ روایت کہ جناب فاطمہ زہرا آتی ہیں، یہ تو ہم نے سنی ہے، لیکن یہ امام کا کہنا جس کے اسناد بتا رہے ہیں کہ واقعاً ملائک آتے ہیں۔ اب ہم اگر فرش عزا سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ معصوم ملائک کی معیت سے ہم دور ہیں۔ کم سے کم اس کی عظمت کو سمجھیں کہ جہاں ملائک بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ہم کو بھی بیٹھا ہونا چاہیے۔ جبکہ عام طور سے نوجوانوں کا طریقہ یہ ہے تو انتظار کرتے ہیں، دور کھڑے رہتے ہیں۔ اور چنانچہ اس سلسلے میں ہمارے بزرگ مولانا صفی حیدر صاحب کا ایک پیغام بھی میں نے سنا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ذاکر کا احترام، آپ نے اس سلسلے میں آپ کے ارشادات اور فرمودات، امام پر رونے کا ثواب، ذکر کربلا کرنے کا ثواب، اور اس کے علاوہ آپ نے زیارت وارثہ، زیارت اربعین اور عمل عاشورہ جو ہم اور آپ کرتے ہیں، یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم کردہ ہے۔ اور عاشورہ کے دن جو فریضہ ہمارا ہونا چاہیے، یہ تمام ہدایات اور ارشادات امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور، آپ کو اتنا موقع نہیں ملا، 14 سال تک آپ قید و بند میں رہے، لہٰذا آپ کو اس طریقے سے عزا کے قائم کرنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن امام علی رضا علیہ السلام ولی عہد بنائے گئے، آپ نے اس موقع سے استفادہ کیا اور عزائے مظلوم کربلا کو آپ نے عام کیا۔ چنانچہ آپ نے مجالس عزا کو قائم کرنے کا حکم دیا، خاص طور سے حج کے موقع پر۔ ابن شبیب سے کہا، اے ابن شبیب، ان کنت باقیا للشیء فابکی الحسین،
اگر تم کو کسی چیز پر رونا آئے تو امام مظلوم پر گریا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ فضل الحسین، امام حسین کی زیارت کرو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جنت کے حجروں میں اگر تم رہنا چاہتے ہو تو فلعن قتلۃ الحسین، تو امام حسین کے قاتلوں پر تم لعنت کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں شہداء کا اگر تم کو ثواب لینا ہے تو پھر تم کہو، جب بھی ذکر کربلا ہو تو تم کہو یا لیتنی کنت معاکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم ایک بلند کامیابی کو حاصل کرتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر جنت میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا، جب ہمارا غم ہو تو غم مناؤ اور جب ہم خوش ہوں تو ہماری خوشی میں شریک ہو۔ امام نے دیعبل سے مرثیہ پڑھنے کے لیے کہا، دیعبل خزائی کا مشہور مرثیہ جس میں آپ فرماتے ہیں امام نے اہتمام کیا، اور اہتمام اس انداز میں کیا کہ خواتین کو بس پردہ بیٹھالا، اور اس کے بعد امام اور آپ کے اصحاب بیٹھ گئے۔ دیعبل نے مرثیہ پڑھا جس میں مدارس و آیات خلق من تلاوت و منزل وحی مقصر العرصاتی، وہ تمام مدارس جہاں آیات کی تلاوت کی جاتی تھی وہ تلاوتوں سے خالی ہیں، اور پھر وہ علاقہ جہاں وحی نازل ہوتی ہے وہ میدان خالی ہے۔ ہم آپ کے اموال کو دوسروں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ خالی ہیں، جو آپ کا حق ہے، جو آپ کو ملنا چاہیے۔ امام نے جس مجلس کا اہتمام کیا تو اس میں خواتین بھی، لیکن ساتھ ساتھ پردے کا اہتمام کیا۔ مجالس میں خواتین کی شرکت منع نہیں ہے، لیکن پردے کا اہتمام ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ امام علیہ السلام آپ نے قمیض دی، اور قمیض دینے کے بعد ان کہا کہ فاحتفظ ھذا القمیص، اس قمیص کی حفاظت کرو، اس لیے کہ اس میں میں نے 1000 رات عبادت کی ہے، اور ہر رات میں 1000 رکعت پڑھا ہے، اور 1000 مرتبہ میں نے قرآن کریم کو اس قمیص کے اندر ختم کیا ہے۔ تو امام عزادار بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ عزاداری کہ صرف ہم نے عزاداری کر لی اور عبادت سے غافل ہو گئے۔ عزیزوں، جو روایتیں ہیں وہ 3 ائمہ سے زیادہ ہیں کربلا کے متعلق، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام۔ اس کے بعد کے حالات وہ نہیں تھے، لیکن پھر بھی روایتیں ملتی ہیں، اور آخر میں خود امام زمان علیہ السلام نے زیارت ناہیہ کے ذریعے، زیارت ناہیہ جس کو ابن المشہدی نے المزار الکبیر میں ذکر کیا، اور اس کی توثیق خواجہ عباس قمی، شیخ حر عاملی اور محسن امین عاملی نے اس کی توثیق کی ہے۔ تو اس طریقے سے 200 سالہ تاریخ ہمارے سامنے واقع کربلا کے بعد عزاداری کی ہے۔ لہذا ہم کو ائمہ معصومین کے فرمولات پر عمل کرنا چاہیے اور مقصد کربلا کو سمجھنا چاہیے۔ مقصد کربلا وہی ہے جو امام حسین علیہ السلام کا مدینے سے نکلنے کا مقصد تھا۔ آپ نے جب محمد حنفیہ کو خط لکھا تو وصیت میں لکھا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان اامر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ تاکہ امت جد کی اصلاح کروں۔ بگڑا ہوا تو یزید تھا، یزید کا ظلم و جور عام تھا۔ امام نے کہیں پر بھی اصلاح یزید کی بات نہیں کی، اور نہ یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یزید کو ختم کر دوں۔ نہ یزید کو ختم کرنے کی امام نے بات کی اور نہ یزید کی اصلاح کا ذکر کیا۔ امام فرما رہے ہیں کہ میں امت جد کی اصلاح چاہتا ہوں،
اور اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ امر بالمعروف کیا جائے، نہی عن المنکر کیا جائے، اور اس سیرت پر عمل کیا جائے جو رسول اسلام اور امیر المومنین کی صورت ہے، اس پر عمل کیا جائے، یہی اصلاح امت کا طریقہ ہے۔ تو امام نے یہ کیوں کہا کہ میں امت جد کی اصلاح چاہتا ہوں امر بالمعروف کے ذریعے اور نہی عن المنکر کے ذریعے؟ یاد رکھیں کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ رکتا ہے تو معاشرہ بگڑتا ہے، اور جب سماج بگڑتا ہے تو معاشرے میں یزید جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ جب ٹوکے جانے کا احساس ہی ختم ہو جائے تو یزید جیسے کیوں نہ پیدا ہوں گے؟ اتنے بڑے بڑے صحابی زادے اور صحابی، کوئی یزید کو ٹوکنے والا نہیں تھا۔ امام نے فرمایا کہ میں امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں تاکہ امت کو یہ پیغام دے دوں کہ پھر کوئی دوسرا یزید اسلام کے نام پر آ کر کے امت پر مسلط نہ ہونے پائے۔ عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کا مقصد اور اس کے لیے اہتمام آپ نے کتنا کیا۔ ابن عباس نے جگہ جگہ پر امام کو روکا، مشورے دیے۔ آخر میں امام نے کہا ابن عباس تمہارے جتنے مشورے ہیں وہ ہماری زندگی بچانے کے لیے ہے اور مجھے فکر ہے دین بچانے کے لیے۔ امام اپنی زندگی بچانا چاہتے تو کوئی مشکل کام نہیں تھا، امام دین کو بچانا چاہتے تھے۔ اور پھر یہیں پر ایک بات اور بھی ذہن میں ہے، ہو سکتا ہے کہ علماء اس کا حل مجھے بتائیں، کہ ابن عباس نے مشورہ دیا جگہ جگہ پر، لیکن کہیں پر بھی ابن عباس نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی کربلا جاؤں گا، اور نہ امام حسین نے کہا کہ آپ بھی چلیے۔ وہ مظلوم کربلا جنہوں نے زہیر کو مسلسل قاصد بھیج کر کے بلوایا، جنہوں نے وہب کلبی کو بلوایا، جنہوں نے خط لکھ کر کے حبیب ابن مظاہر کو بلوایا، کیوں نہیں ابن عباس سے کہا کہ آپ بھی تشریف لے چلیے؟ نہ ابن عباس نے کہیں پر یہ کہا کہ مجھے بھی چلنا چاہیے اور امام منع فرماتے، اور نہ امام نے کہا کہ آپ تشریف لے چلیے۔ محمد حنفیہ بیمار تھے، فالج کا اٹیک تھا، اس لیے نہیں گئے۔ جناب عبداللہ کو مصلحتاً روک دیا گیا تھا اور ان کا سن بھی زیادہ تھا، وہ اس لیے نہیں گئے۔ لیکن ابن عباس کے ساتھ ایسی کوئی مشکل نہیں تھی۔ پھر دو واقعات تاریخ میں نظر آتے ہیں۔ ایک وہ واقعہ صفین کا واقعہ کہ جب امیر المومنین نے مسلح کو برستے ہوئے تیروں میں بچھا دیا، تلواریں چمک رہی ہیں، نیزے سینوں کے اس پار ہو رہے ہیں، تیر برس رہے ہیں، لاشیں تڑپ رہی ہیں، زخمیوں کی پکار، اور وہاں پر امام مسلح بچھا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ابن عباس نے کہا کیا ایسے حالات میں نماز پڑھی جائے گی؟ آپ نے جواب دیا انما نقاتل لاقامت الصلاۃ، میرا قتال نماز کے قیام کے لیے ہے۔ تو یہ ہیں ابن عباس۔ اب آئیے تاریخ کا ورق پلٹیے، کربلا پہنچیے، ظہر کا وقت ہے۔ ابو تمامہ امام سے کہہ رہے ہیں مولا یہ اول وقت نماز ہے، یہ اول وقت نماز ہے۔ ابو تمامہ نے ٹوکا نہیں بلکہ امام سے کہہ رہے ہیں یہ اول وقت نماز ہے۔ یہاں صفین سے کہیں زیادہ مشکل حالات تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ابو تمامہ کیوں کربلا میں ہیں اور ابن عباس کربلا میں کیوں نہیں ہیں۔ یہ دونوں کردار ہمارے اور آپ کے سماج میں پائے جاتے ہیں۔ جہاں پر عبادات کو مقدم کیا جاتا ہے، واجبات کو اہمیت دی جاتی ہے، وہ ابو تمامہ کا کردار ہے، اور جہاں واجبات کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے وہ کردار ابن عباس کا ہے۔ کربلا کو ابو تمامہ جیسے کردار کی ضرورت ہے، ابن عباس جیسے کردار کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عزیزوں یہ اہتمام امام مظلوم نے کربلا کے لیے کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور عرض کرتا چلوں، حالانکہ جسارت بھی ہے، بزرگ بہتر جانتے ہیں، معاف فرمائیں گے ان طلباء کے لیے کہ جو ایام اضحیٰ قریب ہے، ابھی بھائی حیدر عباس صاحب نے کہا کہ کوئی بات اس سلسلے میں بھی کہہ دی جائے، تو ایام اضحیٰ قریب ہیں، چھوٹے بڑے اشرے ہم سب پڑھتے ہیں، اور اکثر یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ کہاں پر کس موضوع کا انتخاب کیا جائے، لوگ کیا پسند کریں گے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو لوگوں کی پسند کو چھوڑ کر کے رضائے پروردگار اور معصومین علیہ السلام کی رضا کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پسند کا خیال کیا جاتا ہے وہ کیا ہے، اور جہاں پسند کا خیال نہیں کیا جاتا ہے وہ کیا ہے۔ جب انسان تجارت کرتا ہے، کوئی دکان کھولتا ہے، تو وہ مال لگتا ہے کہ جو بازار میں چل رہا ہو، لیکن یہی آدمی اگر ڈاکٹر بن کر کے آیا ہے، طبیب بن کر کے آیا ہے، تو مریض کے پسند کی دوا نہیں دیتا ہے بلکہ ضرورت کے مطابق دوا دیتا ہے۔ ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم ذکر اہل بیت کے تاجر ہیں یا طبیب ہیں، یہ پیش نظر ہمارے ہونا چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ ہم اگر آگے بڑھیں گے تو یقیناً ہم کو تائید معصومین علیہ السلام کی حاصل ہوگی۔ جہاں جیسی ضرورت ہو وہاں بیان ہو ویسا ہی کیا جائے، جہاں عقائد میں کمزوری ہو وہاں عقائد بیان کیے جائیں، جہاں پر مسائل سے لوگ ناواقف ہیں وہاں مسائل کو بیان کیا جائے، جہاں پر تاریخ سے لوگ ناواقف ہیں تاریخ اسلام کو پڑھا جائے۔ کربلا کے پیغام کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس ذمہ داری کو کہاں تک پورا کرتے ہیں؟ اگر نہیں پورا کر پا رہے ہیں تو یہ مسئولیت ہمارے سر پر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نے مال امام کھایا ہے، لہذا ہم امام کے پیغام کو پہنچائیں۔ یہ پیغام جو کربلا کا آج اس ادارہ تنظیم المکاتب سے بین الادیان نشر کیا جا رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پیغام لوگوں تک پہنچے۔ ایک بات اور یاد آ گئی، میں کہتا چلوں کہ امام حسین علیہ السلام انسانیت کے رہنما کس اعتبار سے؟ مناقب کی دوسری جلد میں علامہ شہر آشوب نے ایک روایت نقل کی ہے پیغمبر سے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کے دل میں اللہ نے حسن اور حسین کی محبت کو نہ رکھا ہو، بشرطے کہ وہ انسان ہونا چاہیے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر انسانیت کا دل پہلو میں دھڑک رہا ہے تو اس کے دل میں امام حسن کی بھی محبت ہوگی، امام حسین کی محبت ہوگی۔ اب جن کے دلوں میں امام حسن اور امام حسین کی محبت نہیں تھی تو وہ انسان کہے جانے کے بھی قابل نہیں تھے۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس محبت کے پیغام کو پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ ابھی آپ تقریر سماعت فرما رہے تھے، علی جناب مولانا محمد محسن صاحب، پرنسپل وثیقہ عربی کالج فیض آباد کی زبانیں۔ آئیے حضرات، میں آپ کو پھر تھوڑی دیر کے لیے نثر کی دنیا سے نظم کی دنیا میں لے کر چلتا ہوں۔ بہترین تقریر آپ سماعت فرما رہے تھے۔ میں تقریر کا خلاصہ صرف نیر جلال پوری کے 2 مصروں میں کرنا چاہتا ہوں کہ سجدہ وہاں پہ جا کے کیا ہے حسین نے، سجدہ وہاں پہ جا کے کیا ہے حسین نے، سر ہی نہیں جہاں پہ کلیجہ بھی چاہیے، سر ہی نہیں جہاں پہ کلیجہ بھی چاہیے۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب مجیب صدیقی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سرکار سید الشہداء میں نذران عقیدت پیش کریں۔ تشریف لا رہے ہیں مجیب صدیقی صاحب، ان کے استقبال کے لیے باواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف نہ پڑھیے، ابھی میں قطع پڑھتے ہیں تو آپ پڑھیں گے۔ عرض کیا ہے جہاں رسول کا ذکر جمیل ہوتا ہے، درود جو نہ پڑھے وہ بخیل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جہاں رسول کا ذکر جمیل ہوتا ہے، درود جو نہ پڑھے وہ بخیل ہوتا ہے، اور جو شخص عظمت سرکار کا ہوا منکر وہ شخص دونوں جہاں میں ذلیل ہوتا ہے۔ حضرات کچھ قطعات سن لیجئے۔ عرض کیا ہے کہ رشتہ ایماں ہے محکم کربلا سے آج بھی،
رشتہ ایماں ہے محکم، کربلا سے آج بھی پر ہے دامن گوہر اشک عزا سے آج بھی، پر ہے دامن گوہر اشک عزا سے آج بھی، اور کل جہاں میں ہے شگفتہ سورہ کوثر کے گل، کل جہاں میں ہے شگفتہ سورہ کوثر کے گل، خوشبوئے عالم ہے نسل سیدہ سے آج بھی، خوشبوئے عالم ہے نسل سیدہ سے آج بھی۔ اور شعر بطور خاص، لا الہ میں جو لا ہے لب شبیر پر، لا الہ میں جو لا ہے لب شبیر پر، اس لیے باطل ہے لرزاں حرف لا سے آج بھی، اس لیے باطل ہے لرزاں حرف لا سے آج بھی۔ اور شعر سنیے آخری شعر کہ بزدلوں کے واسطے ہرگز نہیں ہے کربلا، بزدلوں کے واسطے ہرگز نہیں ہے کربلا، ہے تقاضا اس کا مردان خدا سے آج بھی، بزدلوں کے واسطے ہرگز نہیں ہے کربلا، ہے تقاضا اس کا مردان خدا سے آج بھی۔ اور ایک قطع اور سن لیجئے کہ ہم متحد ہوں آج تو عزت ہے آج بھی، ہم متحد ہوں آج تو عزت ہے آج بھی، اور ہم منتشر ہیں آج تو ذلت ہے آج بھی، ہم منتشر ہیں آج تو ذلت ہے آج بھی۔ اور جو برخلاف ظلم ہو اس انقلاب میں، جو برخلاف ظلم ہو اس انقلاب میں، شبیر کے لہو کی حرارت ہے آج بھی، شبیر کے لہو کی حرارت ہے آج بھی۔ اور سنیے، چونکہ امام کے پڑھا تو 3 شعر 4 شعر شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے شان میں، مگر دوسری پڑھ دیجئے ذرا۔ اللہ سنیے، ایک اور سن لیجئے قطع کہ حسین آئے تو ظالم کو راستہ نہ ملا، حسین آئے تو ظالم کو راستہ نہ ملا، شکست یوں ہوئی بیعت کا کچھ پتہ نہ ملا، اور وہی چراغ ہے روشن جنہیں بجھایا گیا، وہی چراغ ہے روشن جنہیں بجھایا گیا، فصیل شہر ستمگر پہ ایک دیا نہ ملا، فصیل شہر ستمگر پہ ایک دیا نہ ملا۔ شوکت صاحب یہاں تشریف لائیے ذرا، سنیے شہزادی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ شان میں، نام زینب سے سلاطین دہل جاتے ہیں، نام زینب سے سلاطین دہل جاتے ہیں، رنگ ہنستے ہوئے چہروں کے بدل جاتے ہیں، رنگ ہنستے ہوئے چہروں کے بدل جاتے ہیں۔ اور جو شعر ہمیں بہت پسند ہے اپنی شاعری میں کہ کربلا یاد جب آ جائے تو آنکھوں کے چراغ، کربلا یاد جب آ جائے تو آنکھوں کے چراغ گرمی شدت جذبات سے جل جاتے ہیں، کربلا یاد جب آ جائے تو آنکھوں کے چراغ گرمی شدت جذبات سے جل جاتے ہیں۔ اور دوریاں آل محمد سے رہیں گی کب تک؟ یہ بہت مختصر لوگ ہیں جن کو خطاب کر رہا ہوں، ورنہ پوری دنیا آل محمد کی ہے۔ دوریاں آل محمد سے رہیں گی کب تک؟ دیکھیے کب یہ دماغوں کے خلل جاتے ہیں، دوریاں آل محمد سے رہیں گی کب تک؟ دوریاں آل محمد سے رہیں گی کب تک؟ دیکھیے کب یہ دماغوں کے خلل جاتے ہیں، اور جو کٹا دیتے ہیں سر راہ خدا میں اے مجیب، حلقے دام فنا سے وہ نکل جاتے ہیں، جو کٹا دیتے ہیں سر راہ خدا میں اے مجیب، حلقے دام فنا سے وہ نکل جاتے ہیں۔ ہم آج پہلے دن لکھا ہے اپنا نام، پہلے دن پڑھ رہے ہیں، مگر کل سے جو اجلاس ہوگا اللہ مولانا کی عمر برکت عطا فرمائے کہ کربلا مظلوم کی حمایت اور امن و انصاف کی سرمدی تحریک، یہ اس عنوان پر مختلف مذاہب کے لوگ ہیں جن کا نام پوسٹر میں رہیں گے۔ مگر سنیے، کل والا بات آج پڑھے دیتا ہوں، قطعات پڑھے دیتا ہوں۔ خدا قائم رکھے ارکان تنظیم المکاتب کو، تب بہت محنت کرتے ہیں، خالی مولانا نگرانی ہے۔
खुदा कायम रखे अरकान तंजीमुल मकातिब को, मोहब्बत प्यार और इंसानियत को आम करते हैं। अभी जाड़े में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, फिर रख दिया। खुदा कायम रखे अरकान तंजीमुल मकातिब को, मोहब्बत प्यार और इंसानियत को आम करते हैं। ये एकजा करते हैं हर मसलक व मजहब के लोगों को। ये वो हैं जो दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। ये कल पढ़ना था मगर मैं आज चला जाऊंगा। खुदा कायम रखे, हमारे आजिम भैया हमारे मुहब्बे गिरामी बैठे हुए हैं। खुदा कायम रखे अरकान तंजीमुल मकातिब को, मोहब्बत प्यार और इंसानियत को आम करते हैं। ये एकजा करते हैं हर मसलक व मजहब के लोगों को। ये वो हैं जो दिलों के जोड़ने का काम करते हैं। ये वो हैं जो दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। और सुनिए, वो देख समझ लीजिए, कल बैठे हुए हैं लोग सब, ये तस्वीर में रहे हर मजहब के लोग, शाना बशाना बैठे। सुनिए, वो देखे आके जो है नफरतों के सौदागर, वो देखे आके जो है नफरतों के सौदागर, उन्हीं के वास्ते तस्वीर ये उजागर है। उन्हीं के वास्ते तस्वीर ये उजागर है। और मोहब्बतों से जो बैठे हैं सारे धर्म के लोग, यही तो असल में हिंदुस्तान का मंजर है। यही तो असल में हिंदुस्तान का मंजर है। यही तो असल में हिंदुस्तान का मंजर है। और सुनिए, और सुनिए, यही हमारे नबी ने दिया है हमको सबक। यही हमारे नबी ने दिया है हमको सबक। हर एक धर्म का हम एहतराम करते हैं। कभी हमारे खिलाफ कहीं दुनिया में एहतजाज हुआ कि इन्होंने, हमारे दानिशों ने, किसी तबके किसी मसलक के आलिम ने कुछ लिखा है? हमारा एक बच्चा भी नहीं लिखता है, ये हुक्म है। हमें हमारे नबी ने दिया है हमको सबक। हर एक धर्म का हम एहतराम करते हैं। और बुरे जो हैं वो बुराई करे, लेकिन जो नेक लोग हैं वो नेक काम करते हैं। जो नेक लोग हैं वो नेक काम करते हैं। और सुनिए तलबाए अजीज, सुनिए, मुखातिब उनको कर रहा हूँ जो मदरसे से टोपी और शेरवानी निकलती है तो उनको कुछ दूसरा नजर आता है, काश के वो यहाँ है। सुनिए, ये दरसगाहें हमारी हयात परवर हैं। सोका साहब, ये दरसगाहें हमारी हयात परवर हैं। वो कम नज़र हैं जो फितने उठाए जाते हैं। वो कम नज़र हैं जो फितने उठाए जाते हैं। वो आए देखें गलत फहमियों में जो है असीर, यहाँ पे आदमी इंसान बनाए जाते हैं। ये दरसगाहें हमारी हयात परवर हैं। वो कम नज़र हैं जो फितने उठाए जाते हैं। वो आए देखें गलत फहमियों में जो है असीर, यहाँ पे आदमी इंसान बनाए जाते हैं। आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना, यहाँ पे आदमी और सुन लीजिए अब जरा, और एक जरा सख्त सुन लीजिए, गलत टारगेट पे निशाना है। सुनिए भाई, बैठ जाइए 2 मिनट के लिए। आज मौका मिला, कल तो इतना मौका भी नहीं देंगे मौलाना अगर रुकूं तो। सुनिए, बैठिए, कल बहुत लोग होंगे। सुनिए शौकत साहब, सुनिए। वतन है मुख्तलिफ फूलों का गुलसितान हसी। वतन है मुख्तलिफ फूलों का गुलसितान हसी। ये हुस्न अपना चमनजार खो नहीं सकता। ये हुस्न अपना चमनजार, वतन है मुख्तलिफ फूलों का गुलसितान हसी। ये हुस्न अपना चमनजार खो नहीं सकता। गलत ख्याल है जिनका वो बाज आ जाए, मिटा दे कोई किसी को ये हो नहीं सकता। मिटा दे कोई किसी को ये हो नहीं सकता। और सुन लीजिए, एक आखिरी सुन लीजिए। तमाम इंसान है जो तबेता एक खुदा की इबादत और उसके बंदों की खिदमत। तमाम इंसान है जब दुनिया के आदम और हवा से, एडम हवा वहाँ है, मनु शत्रुपा इनके यहाँ है, पूरा है, वही बात है बस। तमाम इंसान है जब आदम, दुनिया के आदम और हवा से, तो फिर क्यों आदमी और आदमी में फ़र्क करते हैं? तो फिर क्यों आदमी और आदमी में फ़र्क करते हैं? वो कब इंसान है जो जुल्म सितम करते हैं इंसान पर? ये जालिम है जो मानवता की कश्ती गर्क करते हैं। ये जालिम है जो मानवता की कश्ती गर्क करते हैं। अब दुरूद शरीफ एक दफ़ा पढ़ दो, एक सलाम बहुत पुराना अपना पढ़ दे भैया।
کہ آج جیسے آج ایسا احساس ہو رہا ہے کہ ابھی آج 22 تاریخ ہے، مگر حضرت مولانا نے پروگرام رکھ کے ایسا احساس دلایا جیسے ہم محرم میں داخل ہو گئے. ہمارے پورے علاقے میں 2 سال یہ اس پہ روئے ہیں کہ عزاداری ہم نہیں کر سکے. یہ موقع آیا ہے. بہرحال سنیے ایک بار دوسری بار پڑھ دیجئے. اللہم صلی اللہ. سلام آخری پڑھ دیں ہم. دوش نبی سے جب ہے تیری ابتدا حسین، معلوم کیا کسی کو تیری انتہا حسین. دوش نبی سے جب ہے تیری ابتدا حسین، معلوم کیا کسی کو تیری انتہا حسین. اور یہ غم ہے آپ ہی کا غموں کی دوا حسین. یہ غم ہے آپ ہی کا غموں کی دوا حسین. ہر غم ہے غم بس آپ کے غم کے سوا حسین. ہر غم ہے غم بس آپ کے غم کے سوا حسین. اور شعر سنیے تصوف والا. روئے خدا ہے جس میں وہ ہے آئینہ علی. وجہ اللہ. روئے خدا ہے جس میں وہ ہے آئینہ علی، اور روئے علی ہے جس میں وہ ہے آئینہ حسین. روئے علی ہے اور ہے جن کی ذات، حدیث کسا پہ پہنچ جائی، ہے جن کی ذات باعث تکوین کائنات. ہے جن کی ذات باعث تکوین کائنات. وہ ہے نبی علی، وہ حسن فاطمہ حسین. اور جس کی مثال نوح سے دی ہے رسول نے، جس کی مثال نوح سے دی ہے رسول نے، اس کشتی نجات کے ہیں ناخدا حسین. اور شعر سنیے ایثار و عزم و صبر و شجاعت سخا کرم. ایثار و عزم و صبر و شجاعت سخا کرم. کچھ بھی نہ لکھ کے میں نے فقط لکھ دیا حسین. ایثار و عزم و صبر و شجاعت سخا کرم. کچھ بھی نہ لکھ کے میں نے فقط لکھ دیا حسین. اور کونین میں مثال نہیں جس نماز کی، وہ کر گئے نماز محبت ادا حسین. اور تا حشر سے سنیے، تا حشر اب نہ ہوگی کہیں جنگ کربلا. تا حشر اب نہ ہوگی کہیں جنگ کربلا. دنیا کہاں سے لائے گی اب دوسرا حسین. دنیا کہاں سے لائے گی اب دوسرا حسین. اور ہے سیرت رسول کے 2 نقش ہو بہو. ایک آئینہ حسن ہے تو ایک آئینہ حسین. اور نوکے سنا سے تم نے یہ جہاں کو بتا دیا، قرآن سے کیا ہے رشتہ آل. نوکے سنا سے تم نے جہاں کو بتا دیا، قرآن سے کیا ہے رشتہ آل ابا حسین. اور تھی کربلا میں کثرت افواج اس لیے، تھی کربلا میں کثرت افواج اس لیے، معلوم تھا ہے ابن شہ لافتہ حسین. معلوم تھا ہے ابن شہ لافتہ حسین. اور باطل ٹھہر سکا نہ کبھی جس کے روبرو، وہ حیدری جلال کے ہیں آئینہ حسین. اور ولیوں کے سر جھکے ہیں بسد عز و احترام. ولیوں کے سر جھکے ہیں بسد عز و احترام، یعنی بنے ہیں کعبہ اہل صفا حسین. اور مٹی ہے ان کے فیض سے خاک شفا، جہاں کھولے ہیں کربلا میں وہ دار الشفا حسین. اور بس 2 شعر سنیں. ملک وفا کے حضرت عباس تاجدار. ملک وفا کے حضرت عباس تاجدار، اقلیم صبر و شکر کے فرما روا حسین. اور بحر سخا وہ تو ہے کہ جز بیعت یزید آیا نہ تیرے لب پہ کبھی حرف لا حسین. اور خاص شعر کی پھر سر اٹھا رہی ہے جہاں میں یزیدیت، پھر آپ کی جہاں کو ضرورت ہے یا حسین. اور ایک نسبت غلامی سے ممکن ہوئی ثنا، ورنہ کجا زبان میری اور کجا حسین. اور اشک عزا کا دیکھنا اعجاز حشر میں، ہوں گے ہمارے شافع روز جزا حسین. اور دیکھا مجیب میں نے جو پرکار عشق کو، دیکھا مجیب میں نے جو پرکار عشق کو، مرکز بھی ہے حسینی اور دائرہ حسین. مرکز بھی ہے حسین تو پھر دائرہ حسین. مجیب صدیقی صاحب
بہترین اشعار پیش کر رہے تھے، آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ آئیے حضرات، میں تقریر کے لیے گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا ناظم علی صاحب قبلہ بانی جامع حیدریہ خیر آباد مئو۔ جب تک وہ تشریف لا رہے ہیں، میں رضا مورانوی کے 4 مصروں سے ان کا استقبال کر دوں کہ یہ کس کا خون جگر دشت بے گیاہ میں ہے، یہ کس کا خون جگر دشت بے گیاہ میں ہے، کہ جس کی خاک فرشتوں کی سجدگاہ میں ہے۔ یہ کس کا خون جگر دشت بے گیاہ میں ہے، کہ جس کی خاک فرشتوں کی سجدگاہ میں ہے۔ کہاں پہ جا کے رکے گا یہ عبدیت کا سفر، نہ جانے کون سی منزل تیری نگاہ میں ہے۔ کہاں پہ جا کے رکے گا یہ عبدیت کا سفر، نہ جانے کون سی منزل تیری کچھ اور اونچا کرنا پڑے گا، بس السلام علیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ میرا خیال ہے کہ موضوع کی شاید سرخی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ پورا ایک پیج لے کے بیٹھا ہوں۔ اس میں موضوع کا یا عنوان سمجھیے کربلا مظلوم کی حمایت اور امن و انصاف کی سرمدی تحریک۔ اس کے ذیل میں کربلا اور عدل و انصاف و امن، کربلا اور اس کے پیغامات، کربلا اور عزاداری، یہ 3 الگ الگ ذیلی موضوعات ہیں۔ ان میں بھی پہلے حصے میں تقریباً 10-11 موضوعات ہیں، اور دوسرے حصے میں تو اور بھی زیادہ، تیسرے حصے میں مزید، اور جتنے موضوعات ہیں وہ سب کے سب بہت تفصیل طلب ہیں، اور ہر موضوع پر الگ الگ تقاریر ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے وقت نہیں ہے، اور مجھ سے بھی یہ فرمایا ہے بھائی اعجاز صاحب نے کہ 11 بجے ختم ہونا ہے، تو میں انشاءاللہ 11 بجے سے پہلے ہی اپنی بات تمام کر دوں گا۔ یہ جتنے موضوعات چاہے شہ سرخی کی صورت میں یا ذیلی موضوعات یا اس کے ذیل میں اور موضوعات قرار دیے گئے ہوں، ان سب کو اگر اس مقصد امام حسین علیہ السلام سے جوڑیے اور اس مقصد کو پہچانیے تو یہ سارے موضوعات اس کے ذیل میں آ جاتے ہیں، جس کا تھوڑا سا تذکرہ مولانا محسن صاحب نے کیا تھا۔ مقصد امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا، جو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو وصیت کیا تھا، وہ عربی عبارت پڑھنے سے بہتر ہے کہ میں ترجمہ سنا دوں۔ فرمایا امام نے یا لکھا، تحریر کیا، میں گواہی دیتا ہوں وحدہ لا شریک خدا کی، گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول اور اس کے بندے
پیغمبر اکرم کی رسالت کی اور ان تمام چیزوں کی جو پیغمبر لائے اور لوگوں کے سامنے پیش فرمایا۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ قیامت حق ہے اور بہرحال آنے والی ہے۔ اس کے بعد امام نے لکھا، وہی 3-4 جملے میں عرض کر دوں۔ لکھا امام نے، انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا ظلمن ولا فسادن ولا ریان ولا سمعتن۔ یہ الگ الگ مقامات سے میں نے حاصل کیا ہے۔ کسی مقام پر یہ لکھا ہوا ہے اشرن و بطرن کے بعد ولا ظالمن ولا مفسدن، اور کسی مقام پر لکھا ہوا ہے ولا ریان ولا سمعتن۔ بھائی اتنی لفظ آپ سماعت کر لیں۔ لکھا امام نے تو پہلا لفظ ہے انی لم اخرج، میں نہیں نکلا۔ نفی ہے اور نفی کی تاکید کی گئی ہے لم کے ذریعے، نفی تاکید بے لم۔ اور ایسی تاکید جب ہوتی ہے تو وہ بہت زمانے بلکہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ میں نہیں نکلا نہ کسی غرور کے لیے، نہ تکبر کے لیے، نہ ظلم کرنے کے لیے، نہ فساد کے لیے، نہ دکھاوا کرنے کے لیے، اور نہ لوگوں کو سنانے کے لیے۔ یہ 6 باتیں اگر ذہن میں رہیں تو دوسرا موضوع جو ذیلی ہے کربلا اور اس کے پیغامات، یہ خود اس کے اندر آ جائیں گے۔ یعنی پیغام کربلا وہ ہے جو امام حسین نے مقصد بیان کیا ہے۔ کوئی آدمی اگر عزاداری کرتا ہے تو عزاداری میں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ عزاداری میں غرور نہ آنے پائے، عزاداری میں گھمنڈ اور تکبر نہ آنے پائے، عزاداری میں ظلم نہ ہونے پائے، عزاداری کے ذریعے فساد نہ ہونے پائے، عزاداری دکھانے اور سنانے کے لیے نہ ہو۔ یہ 6 لفظیں جو میں نے عرض کی ہیں، جو مولا نے تحریر فرمائی تھی، اس آئینے میں آپ پہچانیے کہ ہم اور آپ جو کربلا کا پیغام دیتے ہیں، چاہے ہمارا خطیب ہو، چاہے ہمارا ذاکر ہو، چاہے ہمارا عالم ہو، چاہے نوحہ خان ہوں، چاہے انجمنوں کے ذمہ دار ہوں، چاہے ماتم گزار ہوں، یا اور جتنے بھی افراد ہیں، ان سب سے کے لیے یہ پیغام ہے۔ خطیب مجلس پڑھے تو دکھاوا نہ ہو، ذاکر بیان کرے تو سنانا پیش نظر نہ ہو، ظلم نہ ہونے پائے اس کی تقریر سے، اس کے بیان سے فساد کا خطرہ نہ ہو، وہ مغرور نہ ہو جائے کہ میں نے ایسا بیان کر دیا، اسے گھمنڈ نہ پیدا ہونے پائے کہ میں نے یہ بیان کر دیا۔ عام طور پر ہوتا یہی ہے، اگر بڑی سبحان اللہ ہو گئی مجلس میں تو ذاکر بھی پھولے نہیں سماتا، کہا اتنے لوگوں نے نعرے لگا دیے، اتنے لوگوں نے صلوات پڑھی، یا اتنے افراد نے واہ واہ کر دی، تو پیغام کربلا واہ واہ کرنے، ظلم و فساد کے لیے نہیں ہے، گھمنڈ اور غرور کے لیے نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا امام نے،
یعنی یوں سمجھیے کہ ابھی امام لکھ رہے ہیں لا الہ، اس کے بعد امام الا اللہ لکھنے والے ہیں۔ لکھا امام نے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، مجھے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ بہرحال لفظ انما حصر کے لیے آتا ہے۔ یہ لفظ انما کبھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کبھی جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ پر داخل ہوتا ہے تو قرآن نے کہا انما یرید اللہ، جملہ اسمیہ پر داخل ہو تو اسی قرآن نے کہا ہے انما ولیکم اللہ۔ تو حصر کے لیے، حصر یعنی منحصر، لکھا امام نے انما خرجت، بس میں نکلا ہوں کاہے کے لیے؟ اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے، یعنی اسلامی قوانین کے ماننے والے جو دور پیغمبر اکرم میں تھے، جو اسلام کی دیوار یا کعبہ اسلام کی جدار تیار ہوئی تھی، اس میں جگہ جگہ خراش پیدا ہو گئی، دیواریں جگہ جگہ سے گرنے لگیں، تباہ و برباد ہونے لگی، تو اس کی اصلاح۔ اب یہ ایک لفظ ہے، میں کہہ کے گزر جاؤں گا، عموماً کہا جاتا ہے انقلاب، بہت اچھا لفظ ہے انقلاب، مگر امام نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ یہ کہا کہ میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے جتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، دیوار جہاں سے ٹوٹ گئی ہے برابر کر دو، جہاں جہاں پلاسٹر اکھڑ گئے ہیں پلاسٹر چڑھا دو، اور ساری چیزیں جو خرابیاں ہیں ان کو دور کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا انی ارید ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں نیکیوں کا حکم دینا چاہتا ہوں، برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں۔ میں جتنی باتیں گزارش کر رہا ہوں اس آئینے میں ہر ذاکر سوچے، ہر خطیب سوچے، ہر شاعر سوچے، ہر نوحہ خان سوچے، ہر انجمن سوچے، ہر ایک جو عزاداری کرنے والے ہیں یا عزاداری کا پیغام پہنچانے والے ہیں، وہ سب کے سب سوچتے رہیں۔ امام نے کیا کہا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کرنے لگے خطیب تو کوئی سنے گا نہیں، اب مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا۔ مولوی صاحب تو وہی حلال حرام جائز ناجائز بیان کریں گے، اس میں مزہ نہیں آتا۔ کیوں نہیں خیبر کا در اکھاڑ دیا تو مزہ آ جاتا، کیوں نہیں عمر کا سر کاٹ لیا تو مزہ آ جاتا، اور ساری جنگوں کے تذکرے تو اسی پر خوش ہوتے ہیں۔ لیکن امام نے فرمایا ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں، اور فرمایا اپنے جد اور اپنے پدر بزرگوار کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں۔ اگر لوگوں نے مان یہ خط کی لفظیں ہیں، اگر لوگوں نے مان لیا تو ٹھیک، قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں صبر کروں گا اور فیصلہ خدا کے حوالے کر دوں گا، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آئینے میں آپ سوچئے، اگر خطیب طے کر لے کہ میں وہی بات کہوں گا جو امام کہنا چاہتے ہیں، اگر نوحہ خان اور انجمنوں کے ذمہ دار یہ طے کر لیں کہ ہم وہی بات پہنچائیں گے جو امام
پہنچانا چاہتے تھے، تو سب مل کے اگر طے کر لیں گے تو کیا مجمع سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ مجمع آمادہ نہیں ہوگا ان باتوں کو سننے کے لیے؟ جب سب طے کر لیں گے تو آمادہ ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ خطبہ میں اتحاد ہو جائے، ذاکرین میں اتحاد ہو جائے، شاعروں میں اتحاد ہو جائے، انجمنوں میں اتحاد ہو جائے، اور پھر پیغام صحیح طور پر پہنچایا جانے لگے۔ ہر ایک صحیح طور پر پہنچا بھی نہیں سکتا۔ بڑا مشکل مرحلہ ہو گیا ہے کہ ممبروں پر علماء کے بجائے وہ لوگ لے جانے لگے ہیں جنہیں ممبر پر جانے کی اہلیت نہیں ہے، مگر انہی کو بٹھایا جاتا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ کبھی کبھی زیر ممبر علماء بیٹھے ہوتے ہیں اور خطیب وہی ہوتا ہے جو وہ باتیں بیان کرتا ہے جو یا کسی کیسٹ میں دیکھا ہوگا یا کسی سے سن لیا ہوگا، غیر معتبر آدمی نے کچھ لکھ دیا ہوگا۔ یعنی حالات تو یہ پیدا ہو گئے ہیں کہ اب خطبہ کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ من قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، یہ خدا نے فرمایا ہے یا رسول اللہ نے فرمایا ہے؟ یہی کہہ کے پڑھا جاتا قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی، اور اس پر نعرے لگتے ہیں۔ جب مزاج سامعین کا ایسا ہو جائے گا کہ جو قرآن اور حدیث سے الگ تھلگ اپنا ایک الگ مزاج پیدا کر لیں گے تو ذاکر بھی یہی سوچتا ہے کہ ہم بھی وہی باتیں کہیں جو یہ بیچارے سن لیتے ہیں۔ نعرے تو لگی جاتے ہیں، اور نعرے لگانے والے بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ ہر خطیب کے ساتھ 2-4 چمچے ہوتے ہیں، وہ بٹھا کے رکھتا ہے۔ یہ بیماری بھی ہمارے پڑوس سے آئی ہے اور یہاں پھیل گئی ہے۔ جیسے لفظ علامہ پھیلا ہے، ایسے ہی بہت سارے سماجی کام پھیلے۔ وہ لوگ بھی علامہ لکھے جاتے ہیں جن کے بارے میں معلوم ہے کہ اگر صحیح طور پر انہیں املا بول دیا جائے تو یہ املا بھی صحیح لکھ نہیں پائیں گے، مگر علامہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس افراد ہیں، ان کے پاس آدمی ہیں۔ عالم دین اپنے افراد نہیں رکھتا اپنے ساتھ، وہ اپنے علم کی روشنی ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ روشنی ذہنوں میں روشنی پیدا کرتی ہے تو عالم دین قابل قدر سمجھا جاتا ہے۔ میں نے اتنی بات گزارش کی ہے، میں نے اعجاز صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ 11 بجے سے پہلے ختم کر دوں گا۔ اب آخر کلام میں یہ عرض کر دوں، جتنے بھی موضوعات ہیں ان سارے موضوعات کو مقصد امام حسین کی روشنی میں طے کرنا چاہیے، چاہے بچے ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے ضعیف ہوں، خطبہ ہوں، نوجوان ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، سب کے سب یہ موضوعات ذہن میں رکھیں اور مقصد حسین کو پیش نظر رکھ کر یہ کام کریں۔ آخر میں یہ بہرحال کہوں گا، بانی تنظیم سرکار خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ نے عزاداری اسی ڈھنگ پر قائم رکھنے کے لیے تحریک چلائی تھی جو مقصد حسین تھا۔ اتنا عظیم خطیب، اس نے اپنی
جوانی کی خطابت کو تج دیا صرف اس لیے تاکہ مقصد امام حسین دنیا تک پہنچ جائے، اور نہ صرف مقصد کو اپنی زبان سے پہنچایا بلکہ آج بھی تنظیم المکاتب کی کتاب میں آپ دیکھیں تو جہاں توحید کا چیپٹر ہے، عدل کا چیپٹر ہے، وہیں ایک عزاداری کا بھی چیپٹر موجود ہے۔ تو دنیا میں تو عزاداری کرنے والے بانگے دہل کہتے ہیں ہم عزادار، ہم عزادار، ہم عزادار، چاہے نوحہ خان ہوں، چاہے انجمن والے ہوں، چاہے شعراء ہوں، چاہے ذاکرین ہوں، سب کہتے ہیں ہم عزادار۔ بانی تنظیم مولانا غلام عسکری اس عزاداری کے تحریک کا نام ہے جنہوں نے زبان سے بھی صحیح عزاداری پہنچائی ہے اور تحریر کے ذریعے بھی صحیح عزاداری کا تصور پیدا کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ، بہترین تقریر آپ سماعت فرما رہے تھے علی جناب مولانا ناظم علی صاحب قبلہ بانی جامع حیدریہ خیر آباد کی زبانی، جنہوں نے اپنی تقریر کے دوران بانی تنظیم کا تذکرہ کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ پیغام کربلا یا پیغام غدیر ایسے ہی نہیں پہنچایا گیا کہ صرف ایک سیمینار کے ذریعے سے، ایک جشن کے ذریعے سے، ایک محفل یا مجلس کے ذریعے سے نسلوں تک منتقل ہو جائے، بلکہ بانی تنظیم کی دوربین نگاہوں نے پہلے ہی سے حالات کو محسوس کر لیا تھا کہ وقت ایسا ہے کہ جب جہالت ہے، سراسیمگی ہے، حیرانی ہے، ناواقفیت ہے، ایک دوسرے سے بدظنی ہے۔ لہٰذا ایسے عالم میں انہوں نے مکاتب امامیہ کے چھوٹے چھوٹے چراغ روشن کیے۔ 5 مکاتب سے شروع ہونے والا یہ ادارہ الحمدللہ اس وقت بنگال کی کھاڑیوں سے لے کر کشمیر، کرگل، لیہ لداخ اور نوبراہ کی پہاڑیوں تک، وہاں سے گزرتا ہوا گجرات، سوراشٹر، مہاراشٹر، یو پی اور بہار کے میدانی علاقوں تک 1250 سے زیادہ مکاتب قائم کر چکا ہے، جن مکاتب میں الحمدللہ 50,000 سے زیادہ یتیمان آل محمد جہاں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں، جہاں رسول کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، وہیں علی کی ولایت کی گواہی دے کر دنیا والوں کو یہ میسج اور پیغام دے رہے ہیں کہ تنظیم المکاتب ایشیا کا وہ منفرد ادارہ ہے جو ایک طرف پیغام غدیر پہنچا رہا ہے تو دوسری طرف مقصد کربلا کی حفاظت کر رہا ہے، اور یہ اسی کا ایک حصہ ہے جو آج سیمینار کی شکل میں یہ پیغامات آل محمد، پیغام کربلا پوری دنیا میں نشر کیا جا رہا ہے۔ حضرات، یہ کہنا ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ یہ عظیم الشان 6 روزہ انٹرفیتھ کانفرنس جو منعقد ہے اور اس کی نشست اختتامی مرحلے پر آ چکی ہے، انشاءاللہ کل ٹھیک 4 بجے سے قبل مغرب اور پھر 8:30 بجے سے 11 بجے تک 2 نشستیں ہوں گی، صبح راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوگی۔ یہ سارے پروگرام ہیں انشاءاللہ یکے بعد دیگرے علماء کرام، دانشور، شعراء کرام اپنے اپنے نذران عقیدت پیش کریں گے۔ یہ 6 روزہ کانفرنس زیر اہتمام ادارہ تنظیم المکاتب لیکن جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ دہلی کی شرکت کے ساتھ منعقد ہوئی ہے، جن کے 2 نمائندے اس وقت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید اطہر حسین جعفری صاحب جو کارکن ہیں دفتر نمائندگی جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ میں، اور دوسرے نمائندے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی عباس حمیدی صاحب۔ ادارہ تنظیم المکاتب تمام مومنین کی طرف سے ان کا مشکور ہے اور خیر مقدم کرتا ہے۔ حضرات، ہم دعائے امام زمانہ پر آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ الہی عظم البلا پر حضرات، چونکہ یہ 6 روزہ کانفرنس انٹرفیتھ یعنی بین الادیان، بین المذاہب
ہر دھرم کے، ہر مذہب کے علماء، شعراء، دانشور تشریف لا رہے ہیں۔ میں ان کے اسماء گرامی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ آپ کے اندر بھی یہ جذبہ اور شوق پیدا ہو کہ جس طرح سے آپ آئے ہیں اپنے حلقہ احباب کو دوسرے دن لے کر آئیں، تاکہ جس طرح سے آپ فیض یاب ہو رہے ہیں وہ بھی اس نورانی محفل سے فیض یاب ہو سکیں۔ شمیم الملت علی جناب مولانا سید شمیم الحسن صاحب، بقیہ اس کے علاوہ جو ہمارے اس پروگرام کی زینت بنیں گے انشاءاللہ کل اور پرسوں کی نشستوں میں، وہ ہے عزت مآب جناب سید ناظم زیدی صاحب، جسٹس الہ آباد ہائی کورٹ، جناب انیس انصاری صاحب، ریٹائرڈ IAS، جناب وسیم اختر صاحب، چانسلر انٹیگرل یونیورسٹی لکھنؤ، ڈاکٹر جوسف ویکٹر ایڈون صاحب، سیکریٹری اسلامک اسٹڈیز ایسوسی ایشن دہلی، شری گیانی گرودیو سنگھ، ہیڈ گرنتھی گرودوارا عالم باغ لکھنؤ، شری گیانی سکھدیو سنگھ، ہیڈ گرنتھی گرودوارا ناکا ہنڈولا لکھنؤ، شری چرن جیوناتھ سنہا ADCP لکھنؤ ویسٹ، جناب عین الحیدر علوی ضیاء میاں سجادہ نشین کاکوری شریف، جناب تنویر احمد صاحب چیئرمین لوک عدالت پیلی بھیت، ڈاکٹر شری انوشملی شرما صاحب ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف جیولوجی سری GN مشرا PG کالج لکھنؤ، جناب ڈاکٹر میر محمد ابراہیم صاحب اسسٹنٹ رجسٹرار NIT سری نگر، جناب سید غلام مرتضیٰ رضوی صاحب ریٹائرڈ ایڈیشنل ایڈوائزر L&D نیچرل کارپوریشن، شری اکھلیش پانڈے صاحب ترجمان اکھل بھارتی گایتری پریوار ہریدوار۔ اس کے علاوہ علماء کرام کی ایک فہرست ہے جو یکے بعد دیگر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اپنے خطابات سے آپ کے قلوب کو منور فرمائیں گے، آپ محظوظ ہوں گے۔ بس اسی جملے کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب مل کر الہی عظم الملا یعنی دعائے امام زمان پر اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة الساعة الساعة
العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات